ڈبل وائٹ ناول نمبر 5 عمران سیریز مظہر کلیم MA۔ اس ناول کے 3 حصے ہیں اور یہ دوسرا حصہ ہے۔ جولیا صفدر کے لیے بہت پریشان تھی۔ اس نے X2 کے کہنے پر صدیقی کو صفدر کا پتہ چلانے کے لیے فون کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کئی بار صدیقی اور صفدر کے فلیٹ پر فون کر چکی تھی، لیکن اب صفدر کے ساتھ ساتھ صدیقی بھی غائب تھا۔ بہرحال صدیقی غائب ہو جانے سے یہ بات تو پایہ ثبوت تک پہنچ گئی تھی کہ صفدر کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، لیکن وہ کس مصیبت میں پھنسا ہے اور کہاں ہے اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور نفسیاتی طور پر وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنسا ہے۔ اگر وہ اسے شاپنگ مال کے لیے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اس خیال نے اس کی پریشانی بڑھا دی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود صفدر کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گی۔ چنانچہ اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر فلیٹ کو تالا لگا کر وہ باہر آ گئی۔ جلد ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ نیو مارکیٹ چلو، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، اور ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ جولیا اب بھی صفدر اور صدیقی کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جیسے ہی مارٹن کنگ روڈ پر مڑی، ایک کار اس کے قریب سے گزری اور اس نے کار میں بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل کو دیکھ لیا۔ کیپٹن شکیل پچھلی سیٹ پر 2 آدمیوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور دونوں آدمیوں کے منہ کیپٹن شکیل کی طرف ہی تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ کیپٹن شکیل کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے سب کچھ بھول کر کیپٹن شکیل کے تعاقب کا فیصلہ کر لیا۔ گاڑی موڑو ڈرائیور، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور کو سخت لہجے میں حکم دیا، تو ڈرائیور نے اس اچانک حکم پر بھونکلا کر بریک لگا دی۔ گاڑی موڑو واپس اور اس کار کے پیچھے چلو، جلدی، جولیا نے چیخ کر کہا۔ مگر میڈم، ڈرائیور واقعی اس اچانک افتاد پر گھبرا گیا تھا۔ خفیہ پولیس، جلدی کرو، جولیا نے چیخ کر کہا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس بحث میں وہ کار نہ نکل جائے۔ گو سڑک آگے 2-3 میل تک سیدھی چلی جاتی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ کسی کوٹھی میں چلے جاتے تو اس کے لیے کیپٹن شکیل کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جب خفیہ پولیس کا نام سنا تو اس کے تمام اعصاب حرکت میں آ گئے۔ اس نے انتہائی تیزی اور مہارت سے گاڑی واپس موڑی اور پھر اس نے فل ایکسیلیٹر دبا دیا۔ سامنے کار نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ٹیکسی جس رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی اس سے یہ بات ممکن نظر آتی تھی کہ جلد ہی اس کار کو پا لے گی۔ چنانچہ وہی ہوا۔ تقریباً 10 منٹ کی تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد وہ کار جاتی ہوئی نظر آنے لگی، اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بائیں سائڈ پر مڑ گئی۔ جس سڑک پر وہ کار مڑی تھی وہ شباب کالونی کو جاتی تھی۔ جولیا کی گاڑی بھی جلد ہی اس سڑک پر مڑ گئی۔ اب کیپٹن شکیل والی کار صاف نظر آ رہی تھی۔ رفتار کم کرو، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور کو گائیڈ کرتے ہوئے کہا، تو ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر دباؤ کم کر دیا، اور پھر آگے والی کار ایک عظیم الشان کوٹھی کے پھاٹک کے سمت مڑ گئی۔ اسی رفتار سے سیدھے چلتے رہو، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، اور پھر جلد ہی ٹیکسی اس کوٹھی کے سامنے سے گزر گئی۔ کوٹھی کا پھاٹک بند تھا، مگر اس کا نمبر جولیا کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا۔ اب واپس نیو مارکیٹ چلو، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ آگے سے ٹرن لوں یا یہیں سے واپس ہو جاؤں؟ ڈرائیور نے وضاحت طلب لہجے میں پوچھا۔ اگلے چوک سے لے جا کر پھر واپس لینا، جولیا نے جھلا کر کہا، تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اگلے چوک سے مڑ کر اور مختلف سڑکیں کراس کرتی ہوئی ٹیکسی نیو مارکیٹ پہنچ گئی۔ ایک سائٹ پر جولیا نے ٹیکسی رکوائی اور میٹر کے مطابق کرایہ ادا کر کے اس نے کچھ ٹپ بھی دے دی۔ ٹیکسی ڈرائیور ٹپ لے کر خوش ہو گیا۔ شاید اسے کسی خفیہ پولیس کی عورت سے کرایے کی امید بھی نہیں تھی، اور کہاں کرایہ کے ساتھ انعام بھی مل گیا تو اس نے دانت نکال دیے، مگر جولیا نے اس کے سرخ رنگ کے لتھڑے ہوئے دانتوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ جلد ہی اسے نیو مارکیٹ کے درمیان ایک ریسٹورنٹ کے باہر پبلک فون بوتھ نظر آ گیا۔ بوتھ خالی تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا، اور پھر سکہ ڈال کر اس نے ہک سے ریسیور اٹھایا اور X2 کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ۔ رابطہ ملتے ہی جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، X2۔ دوسری طرف سے X2 کی سپاٹ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ چیف،
میں صفدر کا پتہ کرنے کے لیے فلیٹ سے نکلی تھی کہ راستے میں میں نے ایک کار کو چیک کیا جس میں کیپٹن شکیل کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ جولیا نے ایک ہی سانس میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اغوا کر کے؟ ایکس2 کے لہجے میں حیرت جھلک رہی تھی۔ جی ہاں، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، رپورٹ مکمل کرو، ایکس2 نے دوبارہ سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ چیف، میں نے اس کا تعاقب کیا تو وہ کار شباب کالونی کی کوٹھی نمبر 314 میں چلی گئی، جولیا نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تم اب کہاں سے فون کر رہی ہو؟ ایکس2 نے پوچھا۔ میں نیو مارکیٹ کے ایک پبلک فون بوتھ سے فون کر رہی ہوں۔ تعاقب کے بعد میں سیدھی نیو مارکیٹ آ گئی تھی، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، میں ابھی عمران کو کیپٹن شکیل کا پتہ کرنے کے لیے بھیجتا ہوں۔ صفدر یا صدیقی کا کوئی فون آیا ہے؟ ایکس2 نے پوچھا۔ نہیں چیف، اسی لیے تو تشویش ہوئی تو میں خود پتہ کرنے کے لیے نکل پڑی، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم ان کے متعلق کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرو اور اگر کوئی کلو مل جائے تو مجھے فوراً فون کر دینا، ایکس2 نے کہا۔ اوکے چیف، جولیا نے کہا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جولیا نے ریسیور ہک سے لٹکایا اور پھر دروازہ کھول کر وہ بوتھ سے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر اس دکان کی طرف چل پڑی جہاں صفدر گم ہوا تھا۔ اس نے دکان میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی اور سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ دکان میں حسب دستور کافی سے زیادہ رش تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ اندر جا کر پوچھ گچھ کرے، لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ سامنے سے ہو کر اس بلڈنگ کے ختم ہونے تک بڑھتی چلی گئی اور پھر بلڈنگ کے اختتام پر ایک چھوٹی سی گلی کے اندر داخل ہو کر بلڈنگ کی پشت پر آ گئی۔ اور پھر اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ یہ گلی کافی چوڑی تھی اور اس کے اندازے کے عین مطابق اس دکان کے عقب میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا اور اس دروازے کے سامنے ایک سفید رنگ کی کار موجود تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سب سے پہلے احتیاطاً اس نے کار کے نمبر نوٹ کر لیا۔ نمبر ذہن نشین کر کے جولیا آگے بڑھی تو دکان کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر جب وہ دروازے کے اندر داخل ہوئی تو یہ ایک لمبی لیکن قطعی تاریک راہداری تھی۔ راہداری میں اتنی تاریکی تھی کہ کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ راہداری کتنی طویل ہے۔ جولیا دروازے میں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھے یا نہیں، کیونکہ کھلے دروازے سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو شخص اندر داخل ہوا ہے وہ ابھی واپس آئے گا، ورنہ وہ دروازہ کھلا نہ چھوڑ جاتا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ابھی راستے میں ہی ہو اور وہ آ جائے اور اس طرح وہ پھنس کر رہ جاتی اور پھر نہ جانے کیا چکر ہو۔ آیا یہ لوگ صفدر کے معاملے سے متعلق ہیں بھی یا نہیں، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ یہ رسک نہیں لینا چاہیے، چنانچہ وہ دروازے کے قریب راہداری کے اندر ہی ایک کونے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد اچانک راہداری کے دوسرے سرے پر روشنی کا دھبا نمودار ہوا۔ اس روشنی کے نمودار ہونے سے جولیا کو اندازہ ہوا کہ راہداری کتنی طویل ہے۔ یہ شاید دوسرے سرے کا دروازہ کھلنے سے ہلکی سی روشنی پیدا ہوئی تھی۔ اس ہلکی سی روشنی میں اسے ایک سایہ راہداری میں داخل ہوتا نظر آیا اور پھر یہ روشنی دوبارہ تاریکی میں گم ہو گئی اور دوسرے سرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب جولیا کو فکر ہو گئی کہ اس آدمی کی نظروں میں آئے بغیر وہ کس طرح راہداری سے باہر نکل سکتی ہے تاکہ کار کا تعاقب کر سکے۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ دروازے سے باہر نکلتی تو دروازے کی طرف بڑھتا ہوا آدمی اسے فوراً دیکھ لیتا۔ اب قدموں کی آوازیں بھی گونجنا شروع ہو گئی تھیں، چنانچہ جولیا نے اس آدمی سے پہلے باہر نکلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور وہیں کونے میں مزید سکڑ گئی۔ قدموں کی تیز آوازیں اب لمحہ بہ لمحہ نزدیک آتی جا رہی تھیں اور پھر راہداری میں چلنے والے آدمی کا سایہ نظر آنے لگ گیا۔ وہ ایک چھریرے جسم کا اوسط قد آدمی تھا اور وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ جولیا دروازے کے قریب ہی اندھیرے میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ نزدیک آتا چلا جا رہا تھا، قدم با قدم اور لمحہ با لمحہ، اور پھر وہ اس کے سامنے سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسے جولیا کی وہاں موجودگی کا احساس تک نہ ہوا اور پھر وہ دروازے سے باہر نکل کر گلی میں چلا گیا۔ اس شخص کے باہر نکلتے ہی اچانک کھٹاک سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب راہداری مکمل طور پر تاریک تھی۔
جولیا لپک کر آگے بڑھی اور پھر اس نے دروازہ کھولنے کی بے حد کوشش کی، لیکن دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ پھر اس کے کانوں میں کار اسٹارٹ ہونے کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور پھر آہستہ آہستہ یہ آواز معدوم ہوتی چلی گئی۔ اب جولیا اس تاریک سرنگ نما راہداری میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اسے ایسا کوئی ذریعہ نہ مل سکا جس سے دروازہ کھل سکتا۔ پھر وہاں اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ جولیا اس دروازے سے مایوس ہو کر پلٹ گئی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ راہداری پار کر کے وہ دوسرا دروازہ کھول کر دکان میں داخل ہو جائے۔ وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بآسانی نکالا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کھاتی ہوئی وہ دوسرے دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر وہ تھوڑی سی کوشش کے بعد دوسرے دروازے کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ دروازہ کافی اونچائی پر موجود تھا اور راہداری کے فرش سے اس دروازے تک سیڑھیاں موجود تھیں۔ جولیا آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے کھڑی رہی، لیکن جب کوئی آواز اس کے کانوں میں دروازے کی طرف سے نہ پہنچی تو اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ لگتے ہی دروازہ کھٹاک سے کھلا اور جولیا بے اختیار چونک کر رہ گئی، کیونکہ دروازہ خود نہیں کھلا تھا بلکہ اسے کھولا گیا تھا۔ دروازے میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا بڑی حیرت سے جولیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید راہداری میں جانے کے لیے دروازہ کھولنا چاہتا تھا کہ سامنے جولیا کھڑی نظر آ گئی۔ جولیا صرف ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، مگر دوسرے لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ہینڈز اپ، جولیا نے سنبھل کر کرخ لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، جس کے چہرے پر روئی کے پھائے لگے ہوئے تھے جیسے زخموں پر لگائے جاتے ہیں۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو، جولیا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تو ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ اوپر کر دیے اور ایک طرف ہٹ گیا۔ جولیا ریوالور لیے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ آفس نما کمرہ تھا، شاید اسی دکان کا جہاں صفدر گم ہوا تھا۔ منہ دیوار کی طرف کر لو، جولیا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تم پچھتاؤ گی لڑکی، ادھیڑ عمر آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے پچھتانے سے تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، اس لیے تم سے جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، جولیا نے گھراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تو ادھیڑ عمر آدمی نے منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ جولیا اطمینان سے اس کی طرف بڑھی، شاید وہ اس کی تلاشی لینا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی جولیا اس کے قریب پہنچی وہ ادھیڑ عمر آدمی پھرکی کی طرح گھوم گیا اور دوسرے لمحے جولیا کا ریوالور اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرا۔ اس آدمی کا زوردار ہاتھ اس کے ہاتھ پر اچانک پڑا تھا۔ اب خاموشی سے تم کھڑی ہو جاؤ، ادھیڑ عمر آدمی نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، جبکہ جولیا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچی ہو؟ جلدی بتاؤ، کیونکہ میں عورتوں پر رحم کھانے کا عادی نہیں ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے گھراتے ہوئے کہا، مگر اس کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ مجھے جانے دو ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم مجھے اغوا کر کے لائے ہو، جولیا نے عورتوں والا مخصوص حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، جواب نہیں، مگر محترمہ تمہارا یہ حربہ یہاں کام نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ میری اجازت کے بغیر کوئی آدمی اندر نہیں آ سکتا، ادھیڑ عمر آدمی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، جو کہ اس دکان کا مینیجر تھا، جبکہ جولیا بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ جلدی بتاؤ، اب وقت ضائع نہ کرو، ادھیڑ عمر آدمی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں؟ جولیا نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اپنے متعلق تمام تفصیل بتاؤ، ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیا۔ اب جولیا اس خیال میں تھی کہ وہ اسے کیا بتائے، کیونکہ یہ بوڑھا تو آسانی سے جان چھوڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ویسے ہی گلی سے گزری تھی کہ یہ راہداری نظر آئی اور میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر آ گئی، جولیا نے بات بناتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو لڑکی؟ ادھیڑ عمر آدمی جولیا کی بات سن کر چراغ پا ہو گیا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم کو نہیں معلوم؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ادھیڑ عمر آدمی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے ٹریگر پر دباؤ سخت کر دیا اور دوسرے لمحے کمرہ ایک زوردار چیخ سے گونج اٹھا۔ پہلی چیخ تو صفدر کے منہ سے نکلی تھی،
مگر دوسری چیخ جونی کی تھی، کیونکہ ریوالور سے نکلنے والے شعلے سے صفدر جونی کی پوزیشن کو دیکھ چکا تھا۔ ادھر گولی بازو میں لگی، ادھر اس نے جونی کے سینے پر فلائنگ کک لگا دی تھی۔ زوردار فلائنگ کک نے جونی کے سینے میں ہڈیاں توڑ دی تھیں، چنانچہ دوسری چیخ جونی کی حلق سے نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ صفدر بھی فرش پر گر پڑا تھا، مگر گرتے ہی اس نے کروٹیں بدلنا شروع کر دی تھیں۔ اس طرح وہ باس کو اپنی پوزیشن نہیں بتلانا چاہتا تھا۔ اب وہ ایک کونے میں موجود تھا۔ دوسری چیخ کے بعد کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ باس نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ آخر چند لمحوں بعد جب صفدر کی آنکھیں اندھیرے میں بخوبی کام کرنے لگیں تو اس نے غور سے دیکھا تو کمرہ خالی ہی محسوس ہو رہا تھا اور باس غائب تھا۔ صفدر حیرت سے بت بنا رہ گیا کہ یہ باس نہ جانے کہاں اور کیسے غائب ہو گیا۔ وہ آہستہ سے دیوار کے سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ دوسرے لمحے کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا۔ شاید بجلی فیل ہو گئی تھی۔ صفدر نے عجیب نظروں سے جلتے ہوئے بلب کی طرف دیکھا، جیسے اسے بجلی فیل ہونے کی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو۔ پھر اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ باس واقعی غائب تھا، جبکہ جونی ایک طرف مردہ پڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون نکل کر فرش پر جم چکا تھا۔ اس کی آنکھیں تکلیف کی شدت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ضرب کافی شدید تھی، اس لیے ایک ہی چیخ میں معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھک کر مشین گن اٹھا لی۔ اب وہ دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ اس نے مشین گن سیدھی کی اور آٹومیٹک لاک پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا اور وہ جھپٹ کر باہر آ گیا۔ یہ وہی راہداری تھی جس سے وہ لایا گیا تھا۔ صفدر مشین گن اٹھائے محتاط قدم اٹھاتا ہوا راہداری پار کرتا ہوا ان سیڑھیوں تک آ پہنچا اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے کے قریب ہی ایک سرخ رنگ کا بٹن موجود تھا۔ اس نے بٹن دبایا اور دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ اب وہ اس کمرے میں تھا جہاں اسے ہوش آیا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور باہر نکل آیا۔ مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ایک طویل سی راہداری تھی جس میں کمروں کے دروازے تھے۔ بیشتر دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل بھاگے، مگر پھر اس نے سر جھٹک کر یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی، اس لیے اسے زیادہ فکر نہ تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ پوری سن گن لے کر ہی یہاں سے جائے کہ یہ سارا چکر آخر ہے کیا۔ اسے تو قطعی علم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو بس اپنے ذہنی خیال کی وجہ سے اس میں پھنس گیا تھا۔ مشین گن لیے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک دروازے سے روشنی کی پتلی سی لکیر باہر نکل رہی تھی۔ وہ اس دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے کی ہول سے آنکھ لگا کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ جب اس نے آہستہ سے دروازے کو دبایا تو دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا اور صفدر مشین گن لیے اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ واقعی خالی تھا۔ صفدر نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں آگے بڑھ آیا۔ سامنے ایک اور دروازہ موجود تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچا اور پھر اس کے کانوں میں کسی کے بولنے کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ اس نے دروازے کو دبایا مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے یہاں بھی کی ہول والا حربہ آزمایا، لیکن کی ہول سے دیکھنے پر سوائے ایک رنگین پردے کے کچھ نظر نہ آیا۔ دروازے کے سامنے سرخ رنگ کا پردہ تھا۔ اس نے اب کی ہول سے اپنے کان لگا دیے۔ اب آوازیں قدرے واضح ہو گئی تھیں، لیکن پوری بات کا مطلب اب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آواز البتہ اس نے پہچان لی تھی۔ یہ باس کی آواز تھی اور وہ شاید ٹرانسمیٹر پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کاؤنٹر، یہ دوسری پارٹی کہاں سے ٹپک پڑی؟ اوور، باس کی آواز سنائی دی۔ معلوم، باس، تصویر، احمق، اوور اینڈ آل کی آوازیں سنائی دیں اور پھر بات چیت ختم ہو گئی۔ دوسرے لمحے ایک ہلکے سے کھٹکے کی آواز سنائی دی اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صفدر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور پھر مشین گن لے کر سیدھا ہو گیا۔ کم ان۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد باس کی گھراتی ہوئی آواز سنائی دی تو صفدر نے مشین گن کی نال سے دروازے پر دباؤ ڈالا اور اس بار دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کا لاک شاید الیکٹرک سسٹم پر بنایا گیا تھا۔
صفدر مشین گن لیے اندر داخل ہو گیا۔ وہی باس سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہینڈز اپ، صفدر نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، مگر باس جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں تک ضرور آؤ گے، باس نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، صفدر نے اس کے اطمینان کو دیکھ کر قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم مشین گن چلا کر دیکھ لو، اگر ایک گولی بھی مجھے چھو جائے تو میں تمہیں یہاں سے جانے کی بخوشی اجازت دے دوں گا، باس نے بدستور مضحکہ خیز لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے صفدر نے باس پر فائر کھول دیا۔ لیکن صفدر کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ گولیوں کی بوچھاڑ باس کے قریب جا کر ادھر ادھر مڑ جاتی اور پیچھے کی دیوار چھلنی ہو جاتی، لیکن باس کو ایک گولی بھی نہ چھو سکی۔ یہ دیکھ کر صفدر نے فائر بند کر دیا۔ بس اسی کے بھروسے مجھے حکم دے رہے تھے، باس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو صفدر سمجھ گیا کہ کرسی کے گرد میگنیٹک ریز حصار موجود ہے، اس لیے وہ خاموش رہا۔ اب تم اپنی مشین گن پھینک کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، ورنہ تمہارے جسم میں سینکڑوں سوراخ ہو جائیں گے، اس بار باس نے سخت لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو، صفدر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ انکار کرنے سے پہلے ذرا ارد گرد ضرور دیکھ لو، باس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر کرسی کے بازو پر جس پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا ذرا سا دباؤ دیا، اور پھر صفدر کو یہ نظارہ دیکھ کر مشین گن پھینکنی ہی پڑی، کیونکہ کمرے کی دیواروں میں چاروں طرف مشین گنوں کی نالیں باہر نکلی ہوئی تھیں جن کا رخ صفدر کی طرف تھا۔ صفدر نے مشین گن پھینک کر ہاتھ اٹھا دیے۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا اور پھر 3 تنومند آدمی اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے صفدر کو اچھی طرح رسیوں سے کس کر ایک ستون سے باندھ دیا۔ صفدر نے بہت چاہا کہ وہ ان سے الجھ جائے اور شاید اس طرح اسے یہاں سے بچ نکلنے کا موقع مل جائے، مگر وہ آدمی انتہائی محتاط واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے صفدر کو ذرا سا بھی موقع نہ دیا اور صفدر کو ستون سے اچھی طرح باندھ کر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا تھا اور باس اب کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھ آیا۔ تمہاری موت میں اب صرف چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، اگر تم اپنے متعلق سب کچھ بتلا دو تو شاید میں تمہیں معاف کر دوں، باس نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں سب کچھ بتلانے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے اب اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ تم کتنے ترقی یافتہ اور کتنے طاقتور ہو۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں، صفدر نے کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی شکست خوردہ تھا، جیسے وہ اس گرو اور خصوصاً باس سے انتہائی مروب ہو گیا ہو۔ اب تم نے حقیقت پسندی سے کام لیا ہے، باس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دنیا کے ہر باس کی طرح شاید وہ بھی خوشامد پسند واقع ہوا تھا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے اپنے گروپ میں شامل کر لو، میں تمہاری سرکردگی میں کام کرنا فخر سمجھوں گا، صفدر نے مسکین سے لہجے میں کہا۔ اس بات کا بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں گروپ میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں، باس نے بڑے تفاخر سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ میری درخواست تھی، تمہاری مرضی، اسے قبول کرو یا نہ کرو، بہرحال میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، صفدر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جلدی بتلاؤ، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا، باس نے بڑے روبدار لہجے میں کہا۔ میرا نام صفدر سعید ہے اور میں کنگسٹن روڈ کے فلیٹ نمبر 104 میں رہتا ہوں۔ بلیک میلنگ میرا پیشہ ہے اور میں ادھر ادھر سے مختلف لوگوں کے سیکریٹس چوری کر کے انہیں بلیک میل کرتا رہتا ہوں۔ اکیلا کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا کوئی گروپ اب تک نظر نہیں آیا تھا جسے میں اسے اپنے سے اونچا سمجھ سکوں۔ میں دکان میں کھڑا شاپنگ کر رہا تھا کہ ایک نوجوان جس کے چہرے سے انتہائی پریشانی ظاہر ہو رہی تھی مجھے مینیجر کے آفس میں جاتا ہوا نظر آیا۔ چونکہ میرا پیشہ ایسا ہے کہ مجھے فیس ریڈنگ میں مہارت حاصل ہے، اس لیے نوجوان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں کھٹک گیا کہ بات کچھ مشکوک ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، چنانچہ صورتحال کا اندازہ کرنے کے لیے میں مینیجر کے آفس میں داخل ہوا، مگر ابھی میں وہاں کچھ دیکھ بھی نہ سکا تھا کہ میرے سر پر چوٹ لگا کر مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں یہاں موجود تھا اور اب تک کی صورتحال تمہارے سامنے ہے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ باس جو بڑی دلچسپی سے یہ تفصیل سن رہا تھا،
چند لمحے خاموش رہا اور پھر اس نے ٹہلنا شروع کر دیا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ اگر تمہاری کہانی غلط ثابت ہوئی تو، باس نے رک کر قدرے کرخ لہجے میں کہا، تو بے شک مجھے گولی مار دینا، صفدر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ باس چند لمحے بغور صفدر کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ صفدر کو اپنے ذہن میں کوئی چیز سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی کیڑا چل رہا ہو۔ اس نے بلیک میلنگ والے آئیڈیا کو ذہن میں جما کر نگاہیں باس کی آنکھوں میں ڈالے رکھیں۔ چند لمحوں بعد سرسراہٹ رک گئی اور باس نے ایک جھٹکے سے نظریں ہٹا لیں۔ تم سچے معلوم ہو رہے ہو، باس نے آہستہ سے کہا، جیسے وہ خود سے باتیں کر رہا ہو، جبکہ صفدر خاموش رہا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں اپنی ذہنی قوت پر خوش ہو رہا تھا، جس کے ذریعے وہ باس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تم میرے گروپ میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہو؟ باس نے اچانک صفدر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ تم میرے معیار سے کہیں زیادہ اونچے اور ترقی یافتہ ہو۔ میں اکیلا ہوں اور مجھے ہر وقت گرفتاری کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی طاقتور گروپ میں شامل ہو جاؤں جو میری حفاظت کر سکے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر تم ہمارے کس کام آ سکتے ہو؟ باس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جو کام تم کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ تم غیر ملکی اور میں مقامی ہوں، اور پھر بلیک میرر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہاں کی ہر اہم شخصیت اور ہر آدمی کے متعلق اچھی طرح علم ہے کہ کون کیا ہے اور کس کی کیا سرگرمیاں ہیں، صفدر نے آئیڈیا پیش کرتے ہوئے کہا۔ باس نے ہنگارہ بھرا اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ وہ صفدر کے متعلق کیا فیصلہ کرے۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم ہمارے گروپ کے وفادار رہو گے؟ باس نے صفدر سے پوچھا۔ اس کے لیے تم جس قسم کا بھی اطمینان کرنا چاہو کر سکتے ہو، صفدر نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ باس کوئی جواب دیتا، کمرے میں ہلکی سی سیٹی بجنے لگی اور باس دوبارہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کرسی کے بازو پر دباؤ ڈالا تو سامنے کی دیوار روشن ہو گئی اور وہاں ایک آدمی جس کے تمام چہرہ زخموں سے پر تھا، اپنے کاندھے پر ایک آدمی کو اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ لدے ہوئے آدمی کا منہ پشت کی طرف تھا، اس لیے صفدر یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ کون ہے۔ باس نے دوبارہ دباؤ ڈال کر اسکرین بند کر دی اور پھر اس کی آواز گونجی، کم ان۔ باس نے کہا تو صفدر سمجھ گیا کہ سسٹم کیا ہے۔ اب صفدر کو خیال آیا کہ وہ اس کو بھی پہلے اسی طرح اسکرین پر دیکھ چکا تھا، چنانچہ اس نے پہلے سے ہی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہ آدمی اندر داخل ہوا۔ وائٹ لائن، اس آدمی نے اندر داخل ہو کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ نمبر 11، یہ کون ہے؟ باس نے حیرت سے پوچھا، اور پھر نمبر 11 نے اپنے کاندھے پر لدے ہوئے بے ہوش آدمی کو باس کے سامنے فرش پر لٹا دیا۔ صفدر یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ یہ صدیقی تھا اور اس کے ماتھے پر بڑا سا گومڑ ابھرا ہوا تھا۔ باس، یہ آدمی اس کے متعلق پوچھتا ہوا آیا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے ترکیب نمبر 12 کے تحت بے ہوش کیا گیا ہے۔ نمبر 11 نے صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو باس چونک پڑا۔ اس کے متعلق پوچھتا ہوا، تو کیا یہ اس کا ساتھی ہے؟ باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے باس، نمبر 11 نے جواب دیا۔ تو صفدر سوچنے لگا کہ یہ برا ہوا، اب باس اس کے متعلق مشکوک ہو جائے گا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے، پھر یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ باس نے طنزیہ لہجے میں صفدر کو مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ میرا ساتھی نہیں ہے بلکہ میرا مخبر ہے، مجھے معلومات فروخت کرتا ہے، صفدر نے ایک اور حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے نمبر 11، تم جاؤ اور سنو، آپریشن کے متعلق کوئی رپورٹ آتے ہی مجھے اطلاع کرنا، باس نے نمبر 11 کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، نمبر 11 نے جواب دیا اور پھر وہ واپس مڑ گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ تمہاری شخصیت مشکوک ہو گئی ہے، باس نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں جناب، جو کچھ حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، صفدر نے اس بار مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس آدمی کو کیا سزا دی جائے؟ باس نے صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شاید صفدر کا رد عمل معلوم کرنا چاہتا تھا۔ بلا تکلف گولی مار دیں جناب، مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، صفدر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم خود ہی اسے گولی مارو گے، یہ تمہاری وفاداری کا امتحان بھی ہے، اور اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں اپنے گروپ میں شامل کر لوں گا، ورنہ تمہارا انجام تو ظاہر ہی ہے۔
باس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مگر صفدر خاموش رہا۔ وہ عجیب سچویشن میں پھنس گیا تھا۔ وہ صدیقی کو گولی نہیں مار سکتا تھا، لیکن باس کے گروپ میں بھی شامل ہونا چاہتا تھا۔ باس نے کرسی پر مخصوص دباؤ ڈالا تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور دو آدمی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ اسے کھول دو، باس نے ان میں سے ایک کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور وہ مشین گن دیوار کے سہارے رکھ کر صفدر کی طرف بڑھا۔ اس نے رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد صفدر آزاد ہو گیا۔ اسے ایک مشین گن دے دو، باس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، تو وہ شخص ایک لمحے کے لیے اس اچانک حکم پر حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر اس نے دیوار کے سہارے رکھی ہوئی مشین گن اٹھا کر صفدر کی طرف بڑھا دی۔ صفدر نے مشین گن لی اور پھر اس کا میگزین چیک کرنا شروع کر دیا۔ دراصل وہ متواتر سوچ رہا تھا کہ اس سچویشن میں کس طرح نمٹا جائے۔ وہ دونوں آدمی پیچھے ہٹ کر دیوار کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے بدستور مشین گن کا رخ صفدر کی طرف کر رکھا تھا۔ اپنے ساتھی کو گولی مار دو، فوراً، باس نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو صفدر نے مشین گن سیدھی کر لی۔ اس کا رخ بے ہوش صدیقی کی طرف تھا۔ کمرے میں پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صفدر ایک لمحے کے لیے بے ہوش صدیقی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹریگر پر انگلی کی گرفت مضبوط کر دی۔ بس اب ذرا سا دباؤ کی ضرورت تھی اور بے ہوش صدیقی کے جسم میں سینکڑوں گولیاں اتر جاتیں۔ جولیا کا فون عمران نے ہی بطور ایکسٹرو اٹینڈ کیا تھا۔ اس نے نعمانی کو فوری طور پر حکم دیا کہ وہ اس دکان پر پہنچ کر جولیا کا تعاقب کرے تاکہ جولیا کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بلیک زیرو کو کار کا نمبر دے کر اس کی رجسٹریشن چیک کرنے کا حکم دے دیا اور پھر جولیا کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق کیپٹن شکیل کے پیچھے چل دیا۔ اس کیس نے اس کے دماغ کی چونگلیں ڈھیلی کر دی تھیں۔ ایک چھوٹی سی تصویر نے اسے اتنے چکر دیے تھے کہ وہ خود گھن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ ادھر وہ تصویر بھی غائب ہو گئی تھی اور ساتھ ہی ایک ایک کر کے تمام ممبر بھی غائب ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کیپٹن شکیل، صفدر اور صدیقی، تین افراد تو غائب ہو چکے تھے اور آگے نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اس تصویر کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔ انہی خیالات میں گم وہ ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ڈرائیور نے اسے خیالات سے چونکا دیا۔ جناب، شباب کالونی شروع ہو گئی ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلے چوک پر روک دو گاڑی، عمران نے چونک کر جواب دیا تو ڈرائیور نے اگلے چوک پر ٹیکسی روک دی۔ عمران نیچے اتر آیا۔ اس نے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کیا اور پھر اس وقت تک وہیں رکا رہا جب تک ٹیکسی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کی موجودگی کا اطمینان کیا اور پھر کوٹھیوں کے نمبر بغور پڑھنے لگا۔ وہ میک اپ میں تھا، اس لیے اس کے پہچان لیے جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ عمران کوٹھیوں کے نمبر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی کوٹھی نمبر 314 نظر آ گئی۔ یہ ایک عظیم الشان کوٹھی تھی اور پاٹھک پر ایک چوکیدار موجود تھا۔ کوٹھی پر ایک نظر ڈال کر وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی کے مین گیٹ پر کوئی نیم پلیٹ موجود نہیں تھی جس سے وہ مالک کا اندازہ لگاتا۔ اگلے چوک پر جا کر وہ مڑا اور پھر کوٹھیوں کے پیچھے ہوتا ہوا اس کوٹھی کے بیک پر آ گیا۔ یہ ایک سنسان سی سڑک تھی۔ اس طرف کوٹھیوں کی اگبی دیواریں تھیں۔ اس کوٹھی کی پشت پر آ کر وہ رک گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہاں کسی کو موجود نہ پا کر وہ دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ دیوار کی اونچائی مناسب تھی۔ اس نے اپنے جسم کو تولا اور دوسرے لمحے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے جم لگایا۔ اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے کناروں پر جم گئے، پھر انہی ہاتھوں کے سہارے وہ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ جلد ہی وہ دیوار پر لیٹا ہوا تھا۔ کوٹھی کی اصل عمارت اس دیوار سے کافی دور تھی اور پیچھے پائیں باغ تھا۔ کوٹھی میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ دوسرے لمحے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور عمران اندر کود گیا اور وہیں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گیا تاکہ دھماکے کا رد عمل دیکھ سکے۔ چند لمحوں تک وہ انتظار کرتا رہا لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے برآمدے سے ایک آدمی مشین گن ہاتھ میں لیے نکلتا نظر آیا۔ عمران دوبارہ دبک گیا۔ وہ آدمی پرتشویش نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا اگبی دیوار کی طرف آ رہا تھا جہاں عمران موجود تھا۔ جھاڑیوں کی اوٹ سے عمران کی تیز نظریں اس آدمی پر جمی ہوئی تھیں۔
اس آدمی کے منہ پر نقاب تھا، اس لیے وہ اس کی قومیت کا اندازہ نہ لگا سکا۔ مشین گن سیدھی کیے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ لمحہ بہ لمحہ وہ عمران کے قریب آ رہا تھا۔ کوٹھی کے مکین شاید ہر درجہ احتیاط پسند واقع ہوئے تھے، اس لیے اتنے ہلکے سے دھماکے سے وہ ہوشیار ہو گئے تھے۔ اب وہ آدمی بظاہر کچھ نہ دیکھتے ہوئے بھی بڑے محتاط طریقے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی وہ آدمی ٹھیک اس جھاڑی کے قریب پہنچ گیا جس کے پیچھے عمران موجود تھا۔ عمران کی پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ اس نقاب پوش کی نظر پڑنے کی دیر تھی اور عمران کو چیک کر لیا جاتا، چنانچہ عمران نے خود ہی پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرتے ہی عمران نے برق رفتاری سے اس نقاب پوش پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے وہ نقاب پوش گھبرا گیا اور مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر گھاس پر گر پڑی۔ عمران نے اسے پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ عمران نے دراصل اس کی ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ لی تھیں۔ دوسرے لمحے عمران اس کے سینے پر سوار تھا اور پھر نقاب پوش کو کوئی موقع دیے بغیر ایک زوردار مکہ اس کی کن پٹی پر جڑ دیا۔ 2-4 مکوں کے بعد نقاب پوش نے ہاتھ پہ ڈھیلے چھوڑ دیے اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے پھرتی سے اسے جھاڑی کے پیچھے گھسیٹ لیا اور پھر اس کا نقاب اتارا تو وہ آدمی غیر ملکی تھا۔ عمران نے تیزی سے اس کا لباس اتارنا شروع کر دیا اور پھر جلد ہی وہ اس کا لباس پہن چکا تھا اور اپنا لباس اس نے غیر ملکی کو پہنا دیا اور منہ پر نقاب پہن لی۔ نقاب پر بچھو کی چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی تھی اور نیچے 12 کا ہندسہ تھا۔ عمران کا چونکا قد و قامت تقریباً اس غیر ملکی کے برابر تھا، اس لیے بظاہر پہچان لیے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جاتے جاتے عمران نے ریوالور نکالا جس پر سائلنسر فٹ تھا۔ اس نے ریوالور کی نال اس غیر ملکی کی کھوپڑی پر رکھی اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ سڑک کی ہلکی سی آواز ابھری اور بے ہوش آدمی ہل بھی نہ سکا اور اس کی کھوپڑی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ عمران نے پوری درندگی سے بے ہوش غیر ملکی کو ختم کر دیا تھا۔ اسے غیر ملکی مجرموں سے ہمیشہ نفرت رہی تھی اور وہ انہیں چھوٹ دینے کا قطعی قائل نہیں تھا۔ غیر ملکی کو ختم کر کے وہ جھاڑیوں کی اوٹ سے باہر نکلا۔ ریوالور اس نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس نے گھاس پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی اور پھر اطمینان سے چلتا ہوا کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ برآمدے میں پہنچتے ہی اسے 2 اور نقاب پوش نظر آئے۔ کیا بات تھی نمبر 12؟ ان میں سے ایک نقاب پوش نے پوچھا۔ اس کا لہجہ ایکریمین تھا۔ کچھ نہیں، عمران نے بھی غیر ملکی لہجے میں جواب دیا تو دونوں نقاب پوش واپس مڑ گئے۔ عمران کو جو فوری طور پر خطرہ درپیش تھا وہ ٹل گیا تھا۔ عمران نے چونکا نقاب پوش کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے اسے خطرہ تھا کہ کہیں لہجہ بدلا ہوا پا کر وہ چونک نہ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کے شاید تصور میں بھی نہیں تھا کہ نمبر 12 کے نقاب میں کوئی اور شخصیت ہے۔ وہ دونوں نقاب پوش برآمدے میں کھلنے والے ایک دروازے میں داخل ہوئے تھے۔ عمران بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ ویسے وہ ہر صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں نقاب پوش پلٹ پڑے۔ تم ادھر کیوں آ رہے ہو؟ روم نمبر 3 میں جاؤ، باس کے پاس، ان میں سے ایک نقاب پوش نے کہا۔ ویسے اس کے لہجے سے حیرت صاف ظاہر تھی۔ عمران نروس ہو گیا۔ اب بھلا اسے کیا معلوم تھا کہ روم نمبر 3 کہاں ہے؟ اس نے پلٹ کر فوراً باہر نکلنے میں ہی عافیہ سمجھی۔ چنانچہ بغیر کوئی جواب دیے وہ واپس پلٹ گیا اور پھر دوبارہ برآمدے میں پہنچ گیا۔ اب مسئلہ تھا روم نمبر 3 معلوم کرنے کا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا حل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک خیال آتے ہی اس نے دروازے کو بغور دیکھا تو اس پر چھوٹا سا نمبر 4 لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران آگے بڑھ گیا۔ برآمدے کے کونے میں جو کمرہ تھا اس کے دروازے پر نمبر 6 لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ عمران تن بگ تقدیر اوپر چڑھتا چلا گیا۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہوتی تھیں وہاں ایک لمبی سی راہداری تھی۔ اس میں صرف 2 دروازے تھے، ایک پر نمبر 7 اور دوسرے پر نمبر 8 لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور دوسرے کونے میں اوپر مزید سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں کی طرف لپکا اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا تیسری منزل پر پہنچ گیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی۔ راہداری کے دروازے پر ایک نقاب پوش مشین گن لیے کھڑا تھا۔ عمران جیسے ہی وہاں پہنچا اس نقاب پوش نے مشین گن کی نال اس کے سینے سے لگا دی۔ کوڈ، نقاب پوش کی سرد آواز عمران کے کانوں سے ٹکرائی۔ وائٹ اسکارپین،
عمران نے اندازے سے کوڈ بتایا تو مشین گن ہٹا لی گئی اور اسے راستہ دے دیا گیا۔ عمران اطمینان سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی نے بالکل صحیح کام کیا تھا۔ عمران کے لاشعور میں بھی کوڈ موجود نہیں تھا۔ اس نے تو صرف ایک اندازہ لگایا تھا۔ نقاب پر بچھو کی تصویر تھی اور یہ تصویر اس نے ہر نقاب پر دیکھی تھی۔ پھر سیاہ نقاب پر سفید دھاگوں سے یہ تصویر کاڑی گئی تھی، اس لیے اس نے وائٹ اسکارپین کہہ دیا، یعنی سفید بچھو، اور اس کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی آخری کونے پر ایک بڑا سا دروازہ اسے نظر آ گیا جس پر نمبر 3 لکھا ہوا تھا۔ عمران اس دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ دروازہ بند تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس پر دستک دے یا نہیں۔ ویسے اسے قطعی علم نہیں تھا کہ آیا دستک دینے کا کوئی مخصوص انداز ہے۔ قدم قدم پر الجھنیں پڑ رہی تھیں۔ کسی بھی لمحے معمولی سی غفلت سے اس کا راز آشکار ہو سکتا تھا۔ کم ان نمبر 12۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اندر سے گھراتی ہوئی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ عمران اپنی حیرت پر قابو پاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ اب وہ ایک کافی بڑے ہال میں موجود تھا جس کے درمیان ایک بہت بڑی مشین تھی جس پر بے شمار ڈائل اور بٹن موجود تھے۔ مشین کے قریب ایک آرام دہ ریوالونگ چیئر پر ایک نقاب پوش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے نقاب پر بڑا سا بچھو بنا ہوا تھا اور بچھو نے ڈنک اٹھایا ہوا تھا۔ اتنی دیر کہاں رہے نمبر 12؟ اس نقاب پوش نے، جو یقیناً اس گروپ کا باس تھا، کرخ لہجے میں پوچھا۔ ایک شک مٹانے گیا تھا باس۔ میں نیچے گیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہے، مگر عمران کہتے کہتے رک گیا کیونکہ باس اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ مشین چل رہی تھی اور پھر مشین پر موجود ایک بڑی سی اسکرین پر اس کی نظر پڑی۔ باس بھی اس اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مشین پر نظر پڑتے ہی عمران چونک پڑا کیونکہ ایک بڑا سا ہال اس پر نظر آ رہا تھا جہاں تنویر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور کیپٹن شکیل الٹا لٹکا ہوا تھا، جبکہ ایک آدمی ریوالور لیے ایک ستون کے قریب کھڑا تھا۔ شاید یہ ابھی ابھی ہوا تھا، اس لیے باس عمران کی بات سننے کی بجائے اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عمران حیرت سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ بیٹھ جاؤ، باس نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے عمران کو ہاتھ سے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا جو باس کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ نمبر 12 شاید اس کا اسسٹنٹ تھا یا مشین آپریٹر تھا جو باس کی عدم موجودگی میں مشین آپریٹ کرتا ہوگا، اس لیے باس نے اسے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ عمران آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے مشین گن کرسی کے پائے سے ٹکا دی اور پھر بغور مشین کی طرف دیکھنے لگا۔ جلد ہی وہ مشین کی ماہیت کو کافی حد تک سمجھ گیا۔ اب وہ خاموشی سے اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ویسے اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی سے زیادہ حد تک چوکنا بھی تھا تاکہ اگر کیپٹن شکیل کو نازک صورتحال پیش آئے تو وہ اس کی مدد کر سکے۔ مشین پر ہال میں موجود افراد کی گفتگو بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اس آدمی اور الٹے لٹکے ہوئے کیپٹن شکیل کو آپس میں الجھتے دیکھا اور پھر جلد ہی کیپٹن شکیل نے ریوالور کے بل پر اس آدمی کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے اس الٹے پن سے نجات دلائے۔ عمران دل ہی دل میں کیپٹن شکیل کی ذہانت کی داد دینے لگا جس نے اس خوبصورت انداز سے دوسرے آدمی کو ڈوز دیا تھا۔ باس قطعی خاموش تھا اور گہری نظروں سے اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عمران کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ باس کو ختم کر دے، لیکن پھر اس نے اپنی خواہش کا گلا دبا دیا۔ وہ مکمل حالات جاننا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیپٹن شکیل نے ستون پر ایک بٹن دبا کر اب اس آدمی کو الٹا لٹکا دیا تھا اور پھر دوسرے لمحے باس نے ایک بٹن آن کر دیا۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو نوجوان، نمبر 20 قطعی بیوقوف اور بزدل ثابت ہوا ہے، باس نے بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے الٹے لٹکے ہوئے آدمی کے ساتھ ساتھ کیپٹن شکیل کو بھی چونکتے دیکھا۔ اس کی آواز اسکرین پر نظر آنے والے ہال میں پہنچ رہی تھی۔ چند لمحے تک باس نے گفتگو کر کے مشین پر لگی ہوئی ایک ناک گھما کر ایک ہندسے پر فٹ کی اور پھر ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ وہ ہندسہ سرخ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے الٹے لٹکے ہوئے آدمی پر ایک پھوار پڑتی دیکھی۔ دوسرے لمحے اس آدمی کے جسم میں آگ لگ گئی جس کا نمبر 20 تھا۔ عمران خاموشی سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا۔
پھر باس نے کہکا لگانے شروع کر دیے اور پھر اس نے ایک بٹن دبایا تو جلتا ہوا نمبر 20 فرش پر کھلنے والے ایک خلا میں گم ہو گیا۔ اس نے تنویر کو بھی ہلتے دیکھا۔ باس نے تنویر کو اٹھنے کی ہدایت کی۔ اب وہ کیپٹن شکیل سے بات کر رہا تھا اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے بات چیت کرنے والا بٹن آف کر دیا اور اب وہ خاموشی سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ گزر گئے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر کی ہر حرکت اسکرین پر صاف نظر آ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے ایک ستون کے قریب پہنچ کر بٹن دبایا اور پھر وہاں ایک دیوار میں دروازہ نمودار ہو گیا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر اس دروازے کی طرف بھاگے مگر باس نے ایک بٹن دبا دیا اور دروازہ غائب ہو گیا۔ باس نے ایک بار پھر ناپ گھمائی اور اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا باس نے سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا اور پھر عمران کی آنکھیں غصے کی شدت سے پھیل گئیں جب اس نے تنویر اور کیپٹن شکیل کا جسم شعلہ بنے دیکھا۔ باس شیطانی کہکے لگا رہا تھا جیسے ان کی بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ کیپٹن شکیل اور تنویر فرش پر لیٹ گئے تھے۔ ہال میں بے بسی سی ناچ رہی تھی۔ اب عمران کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اب وہ تھوڑی سی بھی دیر کرتا تو یقیناً وہ دونوں ختم ہو جاتے، اور پھر اس نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالا اور باس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ ان کی آگ بجھاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے کرخ لہجے میں کہا تو باس حیرت سے اچھل پڑا۔ عمران کی آواز شاید ہال میں بھی گونجی تھی کیونکہ اس نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو چوکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جلدی کرو ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے انتہائی کرخ لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ اتنا بھیانک تھا کہ باس نے گھبرا کر ایک بٹن دبا دیا اور ہال میں ایک زرد رنگ کی گیس چکراتی ہوئی نظر آئی اور پھر ان دونوں کی آگ بجھ گئی۔ کیپٹن شکیل اور تنویر نقاہت سے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑے اور جسم جھلسا ہوا تھا۔ ان کو فوراً ٹھیک کرو، عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ مگر تم، باس نے کچھ کہنا چاہا۔ جلدی کرو، عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور ریوالور کا دباؤ بڑھا دیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، باس نے کہا جو اب قدرے سنبھل چکا تھا۔ تو پھر تم بھی راہ رام عدم کو سدھارو، عمران نے درندگی سے بھرپور لہجے میں جواب دیا اور ٹریگر پر انگلی کی گرفت مضبوط کر دی۔ ٹھہرو ٹھہرو، میں ابھی انہیں ٹھیک کرتا ہوں، باس نے عمران کے لہجے سے گھبرا کر کہا، اور اس نے جلدی سے ایک ناپ گھمانا شروع کر دی اور پھر 2 بٹن پریس کر دیے۔ ان دونوں پر ایک سیال کی پھوار پڑنی شروع ہو گئی اور اس پھوار کا حیرت انگیز رد عمل ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے آب حیات پی لیا ہو۔ ان کا جسم حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ جلسنے تک کے آثار ختم ہو گئے، البتہ کپڑے ابھی تک جھلسے ہوئے تھے، اور پھر وہ دونوں تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران دوسرے لمحے باس کی گردن پر کراٹے کا بھرپور وار کر چکا تھا۔ وار چونکا اچانک اور بھرپور پڑا تھا، اس لیے ایک ہی وار نے اسے بے ہوش کر دیا۔ عمران نے اسے گھسیٹ کر کرسی سے علیحدہ کیا اور اسے فرش پر لٹا کر خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ مشین کو آپریٹ کرنا مکمل طور پر جان گیا تھا، چنانچہ اس نے وہ بٹن دبایا جس سے باس نے دروازہ غائب کیا تھا۔ بٹن دبتے ہی دروازہ دوبارہ نمودار ہو گیا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر، تم دونوں ہال سے باہر نکلو اور پھر برآمدے میں پہنچو۔ وہاں کونے میں سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، ان سیڑھیوں کے ذریعے تم تیسری منزل پر آؤ، کمرہ نمبر 10 میں فوراً، عمران نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ہال سے باہر نکل کر آئے۔ عمران نے ان کے نکلنے کے بعد دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اب اس نے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ اسکرین پر منظر تبدیل ہونے لگے۔ پھر اس نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ ساتھ ساتھ اسکرین کا ڈائل گھما رہا تھا، اور پھر وہ دونوں تیسری منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں وہ نقاب پوش موجود تھا۔ اس نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو دیکھتے ہی مشین گن سیدھی کر لی۔ نمبر 3، ان کو آنے دو، عمران نے باس کے لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ عمران اس نقاب پوش کا نمبر آتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور اس کی آواز سنتے ہی نمبر 3 نے مشین گن ہٹا لی اور انہیں راستہ دے دیا۔ وہ دونوں آگے بڑھ آئے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے روم کے نمبر کے باہر بچھے ہوئے قالین پر قدم رکھا، ایک سائیڈ اسکرین پر ان کا عکس نظر آنے لگا۔ عمران نے ایک بٹن جس پر ڈور کا لفظ لکھا ہوا تھا دبا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ ادھر مشین کے پاس آ جاؤ، عمران نے ایک بٹن دبا کر انہیں کہا۔ اب اس کی آواز دوسری جگہ نہیں سنائی دے سکتی تھی۔
وہ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے مشین کے قریب پہنچ گئے۔ عمران صاحب آپ؟ کیپٹن شکیل نے قریب پہنچ کر حیرت سے اس نقاب پوش کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، مجھے بھی ایکس 2 بننے کا شوق ہوا ہے، اس لیے اب میں نے بھی نقاب لگا لیا ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ تنویر خاموش تھا۔ عمران نے جس طرح عین موقع پر دخل اندازی کر کے ان کی جان بچائی تھی، وہ اس کے لیے حقیقتاً عمران کے ممنون تھے۔ کیپٹن شکیل، اب اس باس کو یہاں سے باہر لے جانا ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے فرش پر پڑے باس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو یہی ہے وہ درندہ؟ کیپٹن شکیل نے نفرت سے بے ہوش باس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہی وہ مہربان ہے جو تم دونوں کو زندہ جلا رہے تھے۔ اگر تنویر جل جاتا تو جولیا بیچاری کنواری بیوہ ہو جاتی، عمران نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران یہاں بھی مذاق کرنے سے باز نہ رہا تھا۔ عمران صاحب مذاق چھوڑیے، کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران کیپٹن شکیل اور تنویر کی موجودہ حالت پر ہنس پڑا۔ تنویر، تمہاری جسامت باس سے ملتی جلتی ہے، تم اس کا لباس خود پہن لو اور اسے اپنا لباس پہنا دو، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا لباس؟ تنویر نے اپنے جھلسے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جلدی کرو تنویر، ہم شدید خطرے میں ہیں، کیپٹن شکیل نے تنویر سے کہا اور تنویر نے جھک کر بے ہوش باس کو اٹھایا اور پھر اسے لے کر ایک کونے میں لگے ہوئے پردے کے پیچھے چلا گیا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ کیپٹن شکیل نے عمران سے پوچھا۔ اسے عمران کے یہاں پہنچنے پر حیرت ہو رہی تھی۔ یہ سب تمہاری جولیا باجی کی مہربانی ہے، ورنہ آج تم دونوں کے انتقال کا دن تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل مسکرا کر خاموش ہو گیا کیونکہ یہ تفصیل پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد تنویر باس کا لباس اور اس کا نقاب باندھے پردے سے باہر آ گیا۔ ویری گڈ، اب کیپٹن شکیل تم ایسا کرو کہ باس کو اٹھا کر باہر لے آؤ، عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر باس کو اٹھا کر پردے سے باہر لا ڈالا۔ وہ ایک غیر ملکی تھا۔ عمران نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ میک اپ میں ہے۔ عمران نے آگے بڑھ کر کمرے میں موجود الماری کھولی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ الماری میں نقاب موجود تھا۔ اس نے ایک نقاب نکال کر تنویر کی طرف بڑھا دیا۔ تنویر، یہ نقاب باس کے چہرے پر چڑھا دو، عمران نے نقاب تنویر کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تو تنویر نے باس کے چہرے پر وہ نقاب چڑھا دیا۔ اب اس کے لباس کا مسئلہ ہے، عمران نے پرتشویش نظروں سے جلے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں لیکن وہاں کوئی اور الماری نہیں تھی۔ کیا پردے کے پیچھے کوئی الماری ہے؟ عمران نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ وہاں دیکھو، شاید کوئی لباس مل جائے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں مختلف لباس مل گئے۔ کیپٹن شکیل نے ایک سوٹ اٹھایا اور باہر لے آیا۔ اسے پہنا دو، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس جلے ہوئے لباس کے اوپر ہی وہ سوٹ بے ہوش باس کو پہنا دیا۔ تنویر، تم اپنا نقاب اتار کر مجھے دو اور یہ نقاب پہن لو، عمران نے اپنا نقاب اتار کر تنویر کو دیتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے نقاب آپس میں تبدیل کر لیے۔ کیپٹن شکیل، تم بھی لباس تبدیل کر لو، عمران نے کیپٹن شکیل کے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل پردے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچھا ٹھہرو، ایک اور ترکیب کرتے ہیں، عمران نے ایک خیال کے تحت اسے روکتے ہوئے کہا تو وہ رک گیا۔ میں نمبر 3 کو بلاتا ہوں، تم اسے بے ہوش کر لینا، عمران نے کہا اور پھر اس نے کرسی پر بیٹھ کر مشین کو دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مختلف بٹن دبانے کے بعد اسکرین پر نقاب پوش نمبر 3 نظر آ گیا۔ اس نے آواز والا بٹن پریس کر دیا۔ نمبر 3، تم نمبر 10 میں آؤ فوراً، عمران نے باس کے لہجے میں نمبر 3 کو حکم دیا اور نمبر 3 آواز سن کر مڑا اور پھر چند لمحوں بعد وہ دروازے کے سامنے موجود تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور نمبر 3 اندر آ گیا۔ اس کے اندر آتے ہی کیپٹن شکیل جو دروازے کے قریب کھڑا تھا، اس نے اس پر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے مار دیا اور نمبر 3 کٹے ہوئے شیطیر کی مانند فرش پر گر پڑا۔ اس کے لیے ایک ہی وار کافی ثابت ہوا تھا۔ اس کا لباس تم پہن لو، عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا تو کیپٹن شکیل اسے اٹھا کر پردے کے پیچھے لے گیا۔ چند لمحوں بعد وہ نمبر 3 کا لباس پہنے باہر نکل آیا۔ اس نے نقاب بھی لگا رکھا تھا۔ اب تم باس کو اٹھاؤ اور کوٹھی سے باہر نکل جاؤ۔ کمپاؤنڈ میں ایک کار موجود ہے، اسے دانش منزل پہنچا دو۔ دیکھو احتیاط سے جانا، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا
اور پھر اس نے جھک کر بے ہوش باس کو کاندھے پر لاد دیا۔ عمران نے دروازہ کھولنے والا بٹن دبایا اور وہ دونوں باس کو لے کر باہر نکل گئے۔ عمران نے دروازہ بند کر کے مشین پر انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ منظر پر منظر تبدیل ہوتا چلا گیا اور پھر یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ وہ دونوں بغیر کسی مداخلت کے کار کے ذریعے کوٹھی سے باہر نکل گئے۔ عمران نے مشین بند کر دی۔ اب وہ قدرے مطمئن تھا۔ ایک بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا اور اس گروپ کا سربراہ قبضے میں آ چکا تھا اور اس سے تمام معلومات حاصل کی جا سکتی تھیں۔ چنانچہ اب اس نے خود بھی وہاں سے نکل جانے کا پروگرام بنایا کہ اچانک مشین سے سیٹی کی آوازیں نکلنے لگیں اور ایک ڈائل پر 6 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ عمران ایک لمحے بغور مشین کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے اسی ڈائل کے نیچے لگا ہوا 6 نمبر پریس کر دیا۔ سیٹی کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ ہیلو ہیلو وائٹ اسکارپین اوور، ایک آواز مشین سے نکلنے لگی۔ عمران سمجھ گیا کہ یہاں ٹرانسمیٹر فٹ ہے۔ یس وائٹ اسکارپین اسپیکنگ اوور، عمران نے باس کے لہجے میں جواب دیا۔ نمبر 6 اسپیکنگ باس اوور، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس نمبر 6 رپورٹ دو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ باس غضب ہو گیا۔ وائٹ لائن والے تصویر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اوور، نمبر 6 نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تصویر اور وائٹ لائن کا سن کر عمران بری طرح چونک پڑا۔ تفصیل بتاؤ اوور، عمران نے کرخ لہجے میں پوچھا۔ باس پوائنٹ نمبر 4 پر جہاں ہمارے ماہرین اس تصویر کا جائزہ لے رہے تھے، وائٹ لائن نے اچانک ریڈ کر دیا اور وہ وہاں سے تصویر لے جانے میں کامیاب ہو گئے اوور، نمبر 6 کی آواز میں گھبراہٹ تھی جیسے وہ باس کے غصے سے خوفزدہ ہو۔ عمران ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا کہ اب وہ کیا جواب دے، لیکن پھر اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اور تم منہ دیکھتے رہے اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ باس ان کا ریڈ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ کوئی سنبھل ہی نہ سکا۔ ہم نے مقابلہ کیا مگر ہمارے سب آدمی ختم ہو گئے اوور، نمبر 6 کی خوف سے بھرپور آواز سنائی دی۔ ان کا تعاقب کیا گیا ہے اوور، عمران نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ یس باس، نمبر 3 ان کے تعاقب میں ہے اوور، نمبر 6 نے جواب دیا۔ اوکے تم وہیں رہو اور اگر کوئی مزید بات معلوم ہو تو مجھے فوراً رپورٹ دینا اوور اینڈ آل، عمران نے اسے حکم دیا اور پھر بٹن آف کر دیا۔ اب وہ حیران تھا کہ یہ وائٹ لائن گروپ کون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تصویر کے لیے 2 گروپ کام کر رہے ہیں، وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ اب پوائنٹ نمبر 4 کہاں ہے یہ اسے معلوم نہیں تھا اور وائٹ لائن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اس کا بھی اسے علم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ فوراً وہاں سے نکل کر دانش منزل جائے اور باس سے تمام تفصیل معلوم کرے کیونکہ اسے یقیناً علم ہوگا۔ چنانچہ اس نے نقاب ٹھیک کیا اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک خیال آ گیا اور وہ واپس اندر آ گیا۔ اس نے تمام کمرے کی الماریوں کی تلاشی لی اور پھر اسے ایک الماری سے مطلوبہ چیز مل گئی۔ یہ طاقتور ٹائم بم تھے۔ اس نے 2 بم اٹھائے اور پھر ان پر آدھے گھنٹے کا وقت سیٹ کر کے ان دونوں بموں کو مشین کے اندر ایک خالی کونے میں رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتا ہوا وہ کوٹھی کے لان میں پہنچا۔ اسے یوں نیچے آتے دیکھ کر گیٹ پر موجود چوکیدار بھوکلائے ہوئے انداز میں اس کی طرف بھاگ پڑا۔ باس کار نکالوں؟ چوکیدار نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں جلدی کرو، عمران نے کہا۔ اس کی ایک مشکل خود بخود حل ہو گئی اور پھر وہ چوکیدار برآمدے کی طرف بھاگا۔ برآمدے کے ایک ستون پر لگا ہوا بٹن دباتے ہی برآمدے کے نیچے تہہ خانے کا راستہ کھل گیا۔ یہ شاید خفیہ گیراج تھا۔ عمران حیران تھا کہ مجرموں نے کتنا وسیع انتظام کر رکھا ہے۔ اور پھر گیراج سے ایک سرخ رنگ کی کار باہر آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی چوکیدار تھا۔ کار قریب کھڑی کر کے وہ نیچے اتر آیا۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے بھاگ کر پھاٹک کھولا اور پھر عمران کی کار تیزی سے پھاٹک سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ اسے علم تھا کہ آدھے گھنٹے بعد اس مشین اور کم از کم آدھی بلڈنگ کے ٹکڑے ضرور اڑ جائیں گے۔ X2 کا فون ملتے ہی وقت ضائع کیے بغیر نعمانی سیدھا نیو مارکیٹ پہنچا۔ جب وہ ٹیکسی سے اترا تو اس نے دور سے جولیا کو ایک گلی میں اڑتے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ جولیا کے پیچھے چل دیا۔ ریڈی میڈ میک اپ سے اس کی صورت میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ گلی میں مڑ کر جب وہ بلڈنگ کی پچھلی سڑک پر پہنچا تو اس نے جولیا کو ایک دروازے میں داخل ہوتے دیکھا۔
دروازے کے سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ نعمانی حیران تھا کہ جولیا اس دروازے میں کیوں داخل ہو گئی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور پھر جب وہ قریب پہنچا تو اس نے ایک آدمی کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ پھرتی سے ایک کھمبے کی آڑ میں ہو گیا۔ اس آدمی کے نکلنے کے بعد دروازہ بند ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ جولیا اندر رہ گئی ہے۔ وہ آدمی جو دروازے سے باہر نکلا تھا شاید بہت تیزی میں تھا۔ اس نے بغیر ادھر ادھر دیکھے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کار کا نمبر نعمانی کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا۔ سڑک کے اختتام پر کار جب مین روڈ پر مڑ گئی تو نعمانی آگے بڑھا۔ اب وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اسے حیرت اس بات کی تھی کہ جولیا جو اس دروازے میں داخل ہوئی تھی وہ کہاں گئی۔ نعمانی نے دروازہ کھولنے کے لیے زور لگایا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ نعمانی حیران تھا کہ اب کیا کرے۔ ویسے اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ جولیا خطرے میں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑے ہو کر سوچا کہ اب وہ کیا کرے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ عقبی دروازہ ہے، وہ سامنے والے دروازے سے داخل ہو کر صورتحال معلوم کرے۔ اس نے بلڈنگ کا اندازہ لگایا اور پھر وہ واپس گلی سے ہوتا ہوا دوبارہ مین روڈ پر آ گیا۔ اندازے کے تحت وہ آگے بڑھتا گیا۔ پھر کپڑے کی ایک بڑی دکان کے سامنے جا کر وہ رک گیا۔ اس کے اندازے کے مطابق اسی دکان کا وہ عقبی دروازہ تھا۔ چند لمحے اندازہ لگا کر وہ دکان میں داخل ہو گیا۔ دکان میں گاہکوں کی تعداد کافی سے زیادہ تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں مینیجر کے آفس پر جم گئیں۔ نعمانی نے سوچا ضرور عقبی دروازے کا راستہ مینیجر کے آفس سے ہی جاتا ہوگا۔ وہ اس کاؤنٹر پر رک گیا جو مینیجر کے آفس کے بالکل قریب تھا۔ اس نے بس یوں ہی کپڑا دیکھنا شروع کر دیا۔ دراصل وہ مینیجر کے آفس سے آنے والی کسی آواز کا منتظر تھا تاکہ صورتحال کا صحیح اندازہ لگا سکے، لیکن اندر قطعی سکون تھا۔ ذرہ برابر بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ چکرا گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ آخر تنگ آ کر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مینیجر کے آفس میں داخل ہو کر دیکھے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ نپٹ لے گا، ورنہ مینیجر سے کسی کپڑے کے متعلق پوچھ کر واپس آ جائے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مینیجر کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے سامنے پردہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور دروازہ خود بخود پیچھے بند ہو گیا۔ ایک کرخ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ ایک آواز سنائی دی تو نعمانی نے ریوالور نکال لیا۔ ویسے اسے خوشی تھی کہ اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا، ورنہ دروازہ کھلنے اور اندر داخل ہونے پر ضرور کوئی متوجہ ہو جاتا، مگر شاید اندر کچھ ایسے حالات تھے کہ وہ اپنے کام میں مگن تھے۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم کو نہیں معلوم؟ جولیا کی آواز سنائی دی تو نعمانی نے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو ایک آدمی جولیا پر ریوالور تانے کھڑا تھا۔ اس کا منہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اس آدمی کی انگلی ٹریگر کے گرد بڑھتے دیکھی۔ نعمانی سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ یقیناً جولیا کو گولی مارنا چاہتا تھا۔ نعمانی نے پھرتی سے ریوالور سیدھا کیا اور پھر اس سے پہلے کہ اس آدمی کی انگلی کا ٹریگر پر دباؤ بڑھتا اس نے گولی چلا دی۔ نعمانی کا نشانہ وہ ریوالور والا ہاتھ تھا اور نتیجے میں کمرہ ایک زوردار چینخ سے گونج اٹھا۔ نعمانی پردہ ہٹا کر آگے بڑھایا۔ اسے خطرہ تھا کہ گولی چلنے کی آواز سن کر کوئی اندر نہ آ جائے۔ ہاتھ اوپر کر لو، نعمانی نے انتہائی سخت لہجے میں اس آدمی کو حکم دیا تو وہ آدمی اپنا ہاتھ پکڑے کینہ توز نظروں سے نعمانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روئی کے پھائے لگے ہوئے تھے۔ جولیا نے نعمانی کو دیکھا تو اس نے جھپٹ وہ ریوالور اٹھا لیا جو مینیجر کے ہاتھ سے گرا تھا، جبکہ مینیجر نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب کیا کرنا ہے جولیا؟ جلدی کرو، کوئی اندر نہ آ جائے، نعمانی نے جولیا سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، کوئی اندر نہیں آئے گا، یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، جولیا نے کہا تو نعمانی نے اطمینان کا سانس لیا۔ دروازے کی چٹخنی لگا دو تاکہ کوئی اتفاقاً اندر نہ آ جائے، جولیا نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا تو نعمانی نے آگے بڑھ کر دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ ہمارے دو ساتھی کہاں ہیں؟ جولیا نے مینیجر سے پوچھا۔ دو ساتھی؟ مینیجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمارے دو ساتھی جو یہاں آ کر گم ہو گئے ہیں، جولیا نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ نعمانی حیران تھا کہ کون سے ساتھی غائب ہوئے ہیں۔ اسے چونکہ کیس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، اس لیے اس کی حیرت بجا تھی، لیکن وہ خاموش رہا۔
نعمانی اسے ہیڈ کوارٹر لے چلو، وہاں پوچھ گچھ ٹھیک رہے گی، جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، نعمانی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ منہ دیوار کی طرف کر لو، جولیا نے مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ساتھ ہی نعمانی کو مخصوص اشارہ کر دیا۔ مگر کیوں؟ مینیجر نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جلدی کرو، کیوں کیا بعد میں کرنا، نعمانی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تو مینیجر نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر نعمانی نے ریوالور کے دستے کا ایک بھرپور وار اس کی کھوپڑی پر کیا اور مینیجر کٹے ہوئے شیطیر کی مانند فرش پر آ گرا۔ ایک ہی وار کافی ثابت ہوا تھا، وہ کم از کم 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ جولیا نے آگے بڑھ کر اس الماری کو دیکھنا شروع کر دیا جس کے گھومنے سے دروازہ نمودار ہوتا تھا، اور پھر اسے الماری کے ایک خانے کے کونے میں بٹن نظر آ گیا۔ جولیا نے بٹن دبایا تو وہ الماری گھومنا شروع ہو گئی اور اب وہاں دروازہ تھا۔ اسے اٹھا کر لے آؤ، جولیا نے نعمانی سے کہا، تو نعمانی نے بے ہوش مینیجر کو کاندھے پر ڈال لیا اور پھر وہ اس سرنگ نما راستے میں چلنے لگے۔ پچھلے دروازے کے قریب پہنچ کر جولیا رک گئی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ اس دروازے کے کھلنے کا میکانزم اس دروازے کے قریب ہی ہوگا۔ چنانچہ چند لمحوں کی چیکنگ کے بعد دروازے کے قریب دیوار پر ایک ہک مل گیا جس کے دبانے پر دروازہ کھل گیا اور پھر وہ دونوں باہر آ گئے۔ اسے ٹیکسی پر لے چلتے ہیں، جولیا نے کہا۔ اور چارہ بھی کیا ہے، نعمانی نے جواب دیا، اور پھر وہ آگے سڑک کی طرف بڑھنے لگے۔ سڑک کے قریب نعمانی رک گیا جبکہ جولیا آگے بڑھی اور پھر جلد ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ نعمانی نے بے ہوش مینیجر کو پچھلی سیٹ پر ڈال دیا اور پھر خود بھی پچھلی سیٹ پر سکڑ کر بیٹھ گیا جبکہ جولیا آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جلدی کرو ڈرائیور، ورنہ مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جائے گی، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا تو جولیا کی ہی بات پر ڈرائیور مطمئن ہو گیا۔ ہسپتال چلوں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، اسے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، جولیا نے جواب دیا اور پھر اسے دانش منزل کا ایڈریس بتا دیا۔ ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھی اور پھر جلد ہی وہ دانش منزل پہنچ گئے۔ نعمانی نے مینیجر کو اٹھایا اور جولیا نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور پھر ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ اسے ڈارک روم میں لے چلو، دانش منزل میں داخل ہو کر جولیا نے نعمانی سے کہا، اور خود وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، سیٹی کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کھولی اور پھر اس میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ جولیا، یہ کسے لے آئی ہو؟ اوور، X2 کی آواز سنائی دی۔ چیف، یہ اس دکان کا مینیجر ہے جس میں صفدر گم ہوا تھا۔ مجھے شک ہے کہ صفدر کی گمشدگی میں اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ میں نے وہاں پوچھ گچھ کرنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا کہ اسے یہاں لے آیا جائے۔ اوور، جولیا نے جواب دیا۔ اس دوران نعمانی بھی مینیجر کو ڈارک روم میں چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں واپس جاؤ، اوور، X2 نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، اوور اینڈ آل، جولیا نے جواب دیا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن بند کر کے اس نے الماری بند کی اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ رک کیوں گئے؟ گولی مارو، رک کیوں گئے؟ بوس نے قدرے طنزیہ لہجے میں صفدر سے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تم فضول میرے ہاتھوں ایک بے گناہ کا خون کراؤ گے، صفدر نے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، اس کا خون میرے ذمہ رہا، بوس نے جواب دیا تو صفدر سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بوس پر گولی چلانا فضول تھا کیونکہ وہ مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا، کمرہ ایک تیز سیٹی کی آواز سے گونج اٹھا۔ ٹھہرو، یہ مشین گن واپس کر دو، بوس نے سیٹی کی آواز سنتے ہی صفدر کو حکم دیا۔ کیوں؟ صفدر نے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے کہا جبکہ سیٹی کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، بوس نے کہا تو صفدر نے خاموشی سے مشین گن اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اسے ستون سے باندھ دو، بوس نے حکم دیا اور صفدر کو دوبارہ ستون سے باندھ دیا گیا۔ صفدر کے ستون سے بندھنے کی بات بوس کرسی سے اٹھا اور اس نے ایک الماری کھولی اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ سیٹی کی آواز اس سے نکل رہی تھی۔ صفدر اب سمجھا کہ بوس نے مشین گن واپس کرا کر اسے ستون سے کیوں بنوایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کال سننے کے لیے اسے کرسی سے اٹھنا پڑتا اور اس وقت وہ شعاعوں کے اثر سے آزاد ہو جاتا، جس کے نتیجے میں صفدر کی مشین گن سے نکلی ہوئی ایک گولی ہی کافی تھی۔ بوس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا تو سیٹی کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، وائٹ لائن، اوور، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ یس، وائٹ لائن اسپیکنگ، اوور،
باس نے کرخ لہجے میں جواب دیا۔ باس، نمبر 2 اسپیکنگ، دوسری طرف سے بولنے والے نے اپنا نمبر بتلاتے ہوئے کہا۔ رپورٹ دو نمبر 2، اوور، باس نے کہا۔ باس، آپریشن میں کامیابی ہوئی، پوائنٹ 4 پر چھاپا کامیاب رہا، ہم وہ تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اوور، نمبر 2 نے مسرت بھرے لہجے میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ نمبر 2، ویری گڈ، تصویر اب کہاں ہے، اوور، باس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ باس، تصویر میرے پاس ہے اور میں اس وقت پوائنٹ 11 سے بول رہا ہوں، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ کیوں، کیا کوئی خطرہ ہے، اوور، باس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ یس باس، ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ اوہ، کیا وائٹ اسکارپین والے ہیں، اوور، باس نے پوچھا۔ یس باس، اوور، نمبر 2 نے مختصر جواب دیا۔ انہیں ختم کر دو، فوراً، اوور، باس نے سرد لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ کوشش کر رہے ہیں باس، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اسے ختم کر کے سیدھے میرے پاس آ جاؤ، اوور، باس نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا تو باس نے اوور اینڈ آل کہہ کر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر اس نے اٹھ کر ٹرانسمیٹر الماری میں واپس رکھ دیا۔ ان دونوں کو لے جا کر روم نمبر 6 میں بند کر دو، ان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، باس نے اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے بے ہوش صدیقی کو اٹھا لیا، جبکہ دوسرے آدمی نے مشین گن سے صفدر کو کور کر کے ہاتھ اوپر اٹھا کر آگے آگے چلنے کے لیے کہا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ایک راہداری میں پہنچے۔ صفدر نے سوچا کہ اب مزید وقت ضائع کرنا فضول ہے، اس لیے اب ان سے نپٹ لینا چاہیے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ لوگ ایک موڑ مڑنے لگے، صفدر جو ہاتھ اٹھائے آگے آگے چل رہا تھا اچانک رک گیا اور پھر برق رفتاری سے وہ مڑا اور دوسرے لمحے اس نے ایک آدمی کی مشین گن پر ہاتھ ڈال دیا جو اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ آدمی چونکا اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے فوراً کوئی رد عمل نہ کر سکا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے مشین گن صفدر کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ دوسرا آدمی جو صدیقی کو اٹھائے ہوئے تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے پھرتی سے صدیقی کو نیچے پھینکا اور مشین گن سنبھالنے لگا۔ ادھر صفدر بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ صدیقی کو پھینک دے تاکہ وہ آسانی سے اس پر گولی چلا سکے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ مشین گن سنبھالتا، صفدر نے ٹریگر دبا دیا، گولیوں کی ایک بوچھار سے نکلی اور دونوں کی چیخیں فائرنگ کے دھماکوں میں مدغم ہو گئیں۔ صفدر نے وقت ضائع کیے بغیر صدیقی کو کاندھے پر لادا اور پھر بھاگ پڑا۔ پوری عمارت میں فائرنگ سے شور مچ گیا تھا۔ صفدر کے لیے بے ہوش صدیقی کو سنبھالنا ایک مشکل امر تھا، کیونکہ اس طرح وہ پھرتی سے اپنے بچاؤ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسی لمحے اس نے صدیقی کے جسم میں حرکت محسوس کی تو وہ فوراً ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اس نے صدیقی کو نیچے اتارا اور پھر اسے تیزی سے جھنجھوڑنے لگا۔ صدیقی، صدیقی، ہوش میں آؤ، ہم خطرے میں ہیں، صفدر نے صدیقی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور پھر سامنے سے گولیوں کی بارش ہونے لگی، لیکن چوڑے ستون کی آڑ میں ہونے کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ پھر شاید یہ لگاتار دھماکوں کا نتیجہ تھا کہ صدیقی جلد ہی ہوش میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ صدیقی نے ہوش میں آتے ہی گھبرا کر پوچھا۔ میں صفدر ہوں صدیقی، ہم خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، ہوش میں آؤ، صفدر نے تیز لہجے میں کہا اور پھر صدیقی مکمل طور پر ہوش میں آ گیا۔ دیکھو، اب میں جوابی فائرنگ کرتا ہوں، تم بھاگ کر سامنے والی دیوار کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ صفدر نے مشین گن کا رخ ادھر کر کے جدھر سے فائرنگ ہو رہی تھی ٹریگر دبا دیا۔ 2-3 سیکنڈ فائرنگ کرنے کے بعد اس نے مشین گن صدیقی کے ہاتھ میں دے دی اور صدیقی مشین گن لے کر تیزی سے بھاگتا ہوا دیوار کی اوٹ میں چلا گیا۔ پھر اس نے وہاں فائر کھول دیا۔ مجرموں نے سمجھا کہ صفدر ادھر چلا گیا ہے، اس لیے اب جوابی فائرنگ کا رخ ادھر ہی ہو گیا۔ صفدر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پھر تیر کی طرح وہ بھی صدیقی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے صدیقی کے ہاتھ سے مشین گن لے کر خود فائرنگ شروع کر دی۔ صدیقی، اب پاٹھک قریب ہے، میں انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں، تم پاٹھک کراس کر جاؤ، صفدر نے کہا اور پھر فائرنگ تیز کر دی۔ دوسرے لمحے صدیقی اوٹ سے نکلا اور بھاگتا ہوا پھاٹک سے باہر نکل گیا۔ مجرموں نے اس پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی، مگر جب تک وہ رخ بدلتے صدیقی باہر پہنچ گیا تھا۔ اب صفدر نے فائرنگ ایک لمحے کے لیے روکی اور پھر اس نے جم لگایا۔ اب وہ پھاٹک کے قریب بنی ہوئی چوکیدار کے کیبن کی اوٹ میں پہنچ گیا۔ مقابلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا اور پھر دوسری جست میں صفدر بھی پھاٹک سے باہر تھا۔ اسی لمحے دور سے پولیس کاروں کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید کسی نے فون پر گولیاں چلنے کی رپورٹ پولیس میں کر دی تھی،
سائرن کی آوازیں آتے ہی کوٹھی کے اندر سے فائرنگ رک گئی۔ صفدر اور صدیقی بھاگتے ہوئے ایک سائیڈ گلی میں گھس گئے اور پھر مختلف سڑکیں کراس کر کے وہ ایک خالی ٹیکسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر بے ہوش باس کو لیے دانش منزل کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے ڈائل کا ایک حصہ سرخ ہو گیا اور دوسرے لمحے ایک ہلکی ہلکی سیٹی بجنے لگی۔ کیپٹن شکیل جو کار چلا رہا تھا اس نے کار کی اسپیڈ آہستہ کر دی۔ یہ ٹرانسمیٹر کی آواز ہے، تنویر نے چونک کر کہا۔ ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور پھر ڈائل کے ساتھ لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی سیٹی کی آواز آنی بند ہو گئی اور پھر وہ ہنسا بھی جو روشن ہو گیا تھا دوبارہ تاریک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تنویر نے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے تو سوچا تھا کہ اس بٹن کے دبنے سے بات چیت شروع ہوگی لیکن الٹا ٹرانسمیٹر ہی بند ہو گیا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اس وقت وہ ایک سنسان سڑک پر جا رہے تھے کہ اچانک کیپٹن شکیل کو اپنے پیچھے ایک کار آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ تنویر ہوشیار رہنا، میرے خیال میں اس بٹن کے دبنے سے وہ لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر نے چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے کار کی رفتار تیز کر دی مگر پچھلی کار والے شاید پاگل ہو گئے تھے۔ ان کی کار کی رفتار انتہائی حدوں کو پار کرتی ہوئی پیچھے آ رہی تھی۔ پھر ایک ریوالور کی نال پچھلی کار کی کھڑکی سے باہر نکلی۔ ہوشیار، تنویر نے چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور کار جو کافی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اچانک ڈگمگائی اور کیپٹن شکیل نے اسے سنبھالنے کی بے حد کوشش کی مگر کار نہ سنبھل سکی۔ اس کا ٹائر پھٹ گیا تھا۔ کار ایک سائیڈ پر ہوئی اور پھر الٹ گئی۔ پچھلی کار جو تیز رفتاری سے آ رہی تھی پاس سے گزری اور پھر رک گئی۔ بریکوں کی زوردار چیخیں کافی فاصلے سے بلند ہونے لگیں۔ کار آگے جا کر رکی اور پھر اس نے بریک کیا اور الٹی ہوئی کار کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کے رکتے ہی اس میں سے 3 آدمی باہر نکلے اور پھر کیپٹن شکیل والی کار کی طرف بڑھے۔ ادھر کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں کار الٹنے کی وجہ سے چوٹیں لگنے سے نیم بے ہوش ہو گئے تھے۔ آنے والوں نے دروازہ کھول کر ان دونوں کو باہر گھسیٹ کر نکالا اور پھر بے ہوش باس کو بھی کھینچ کر باہر نکال لیا۔ یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں، آنے والوں نے ان کے لباس اور کار میں پڑے ہوئے نقابوں کو دیکھ کر حیرت سے ایک دوسرے سے کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، دوسرے نے جواب دیا اور پھر انہوں نے باس کا نقاب کھینچا تو وہ چونک پڑے۔ اوہ، یہ تو دونوں مقامی ہیں، مگر یہ تو باس کا قریبی ساتھی معلوم ہوتا ہے، تینوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس شاید کبھی بھی بغیر نقاب کے ان کے سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے وہ پہچان نہ سکے کہ یہ باس ہے یا کوئی اور۔ صرف غیر ملکی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ باس کا کوئی قریبی ساتھی ہوگا۔ پھر خطرے والا بٹن انہوں نے کیوں دبایا تھا؟ ایک آدمی نے کہا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کار کو دھکیل کر سیدھا کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کار گزرے تو انہیں شک نہ ہو سکے۔ ایک نے رائے پیش کی تو باقی دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر انہوں نے کار کو دھکیل کر بڑی مشکل سے سیدھا کر دیا۔ تینوں زور لگانے سے ہانپ رہے تھے۔ ویسے یہ بھی ان کی ہمت تھی کہ خاصی بڑی کار کو وہ سیدھا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ قدرے ڈھلوان جگہ نے ان کی مدد کی تھی۔ انہیں ہوش میں لے آؤ، پھر پتہ چلے گا کہ اصل چکر کیا ہے، کار سیدھی کرنے کے بعد ایک نے کہا۔ میرے خیال میں پہلے اس غیر ملکی کو ہوش میں لایا جائے کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے، دوسرے آدمی نے رائے پیش کی، جبکہ باقی دونوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور پھر وہ باس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ جلد ہی وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ باس نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولنے کے چند لمحوں تک وہ خالی الذہن ہو کر ان کی شکلیں دیکھتا رہا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر بے ہوش تنویر اور کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا۔ کیا بات تھی جناب، آپ نے خطرے والا بٹن کیوں دبایا تھا؟ باس کے ہوش میں آتے ہی ایک آدمی نے پوچھا۔ خطرے والا بٹن؟ اوہ، دراصل یہ ہمارے آدمی نہیں ہیں، یہ مجھے بے ہوش کر کے لے جا رہے تھے، یہ دشمن ہے، باس نے گھمبیر لہجے میں کہا تو وہ تینوں باس کی آواز سن کر چونک پڑے۔ اوہ باس، آپ؟ ان سب نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں تمہارا باس ہوں، انہیں اٹھا کر کار میں ڈالو اور ہیڈ کوارٹر لے چلو، باس نے کہا تو وہ سب جھک کر انہیں اٹھانے لگے۔ اسی لمحے دور سے ایک کار آتی ہوئی نظر آئی۔ سب سے پہلے کار پر باس کی نظر پڑی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بغور کار کی طرف دیکھا۔ جلدی کرو، ایک ریوالور مجھے دو، باس نے تیز لہجے میں کہا تو اس کا حکم سنتے ہی ایک شخص نے ریوالور باس کی طرف بڑھا دیا اور پھر پھرتی سے کیپٹن شکیل اور تنویر کو کار میں ڈال دیا۔
بوس نے کار کی دوسری طرف سے آڑ لے کر ریوالور کی نال سیدھی کی۔ آنے والی کار تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ جب کار ریوالور کی رینج میں آ گئی تو بوس نے ایک لمحہ توقف کر کے گولی چلا دی۔ اس وقت وہ سارے کار میں بیٹھ چکے تھے۔ گولی چلی تو ضرور، لیکن کار ڈرائیور کوئی ماہر آدمی تھا۔ اس نے کار کو ہلکا سا لہرایا اور گولی کار کو نقصان پہنچائے بغیر نکل گئی۔ بوس پھرتی سے کار میں بیٹھ گیا اور پھر کار ایک جھٹکا کھا کر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ پچھلی کار میں عمران تھا۔ اس نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ یہ وہی کار ہے جس میں کیپٹن شکیل اور تنویر بوس کو لے کر جا رہے تھے۔ یہاں رکنے اور دوسرے لوگوں کی نقل و حرکت دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ پھر جب اس کار کی سائڈ سے ریوالور کی نال جھانکتی ہوئی نظر آ گئی تو اسے گڑبڑ کا مکمل یقین ہو گیا۔ اب وہ کار آگے آگے تھی اور عمران کی کار اس کے پیچھے پیچھے۔ اصل کار جس میں عمران نے بوس کو بھیجا تھا وہ وہیں رکی ہوئی تھی۔ عمران اس کار کو کراس کرتا ہوا تیزی سے گزر گیا۔ اب زور و شور سے تعاقب جاری تھا۔ آگے جانے والی کار زیادہ تر سنسان سڑکوں پر چل رہی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ کہیں رک کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران نے اس کا اندازہ کرتے ہی تیزی سے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اپنی رسٹ واچ کا ونڈ بٹن دبا دیا اور پھر جلد ہی رابطہ ہو گیا۔ ہیلو X2 اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ طاہر، میں عمران بول رہا ہوں۔ فوراً کار بما ایمونیشن لے کر نکلو، میں ایک کار کا تعاقب کر رہا ہوں، اوور۔ عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں 1 منٹ میں باہر نکلتا ہوں، آپ مجھے گائیڈ کریں، اوور، بلیک زیرو نے کہا اور پھر چند لمحے کے توقف کے بعد بلیک زیرو کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ گائیڈ کیجیے، اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ مارک روڈ کے دوسرے چوک سے ہم گزر رہے ہیں، فلپ روڈ کے تیسرے چوک سے ہوتے ہوئے تم ان کے سامنے آ جاؤ، جلدی، اوور۔ عمران نے اسے اپنی پوزیشن بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل دوڑ رہی تھیں۔ عمران نے جان بوجھ کر اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ اس کی گاڑی ریوالور کی رینج میں نہ آ جائے۔ پھر جیسے ہی ان کی گاڑی فلپ روڈ پر پہنچی، اچانک عمران کو ایک نیلے رنگ کی کار ایک چوک سے اپنے پیچھے آتی نظر آئی۔ عمران سمجھ گیا کہ مجرموں نے بھی ٹرانسمیٹر استعمال کر کے ایک کار اور منگوا لی ہے۔ وہ اسے مکمل طور پر گھیرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مقابلہ اب مزید دلچسپ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اسے اگلے چوک سے بلیک زیرو کی گاڑی آتی نظر آئی۔ وہ بروقت پہنچ گیا تھا۔ میں فلپ روڈ پر آ گیا ہوں عمران صاحب، اوور، بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، اسپیڈ آہستہ کر لو اور بم مار کر سڑک توڑ دو اور خود دوسری طرف رک جانا، اوور، عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اب پچھلی کار اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے ڈیش بورڈ کی طرف بغور دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ جو گروپ اپنی کوٹھی میں ایسی سائنسی انتظامات کر سکتا ہے تو پھر چونکہ یہ باس کی اپنی ذاتی کار ہے، اس لیے ضرور اس میں بھی اس نے کوئی نہ کوئی چکر سیٹ کیا ہوا ہوگا۔ اور پھر اسے ڈیش بورڈ پر چند مختلف رنگوں کے بٹن لگے ہوئے نظر آ گئے۔ اب ادھر پچھلی گاڑی قریب آ گئی تھی۔ ادھر بلیک زیرو کی گاڑی مجرموں کی گاڑی کے قریب تھی۔ عمران نے اندازے سے ایک بٹن دبا دیا۔ اسی لمحے دور ایک دھماکہ ہوا۔ عمران چونک پڑا، مگر پھر اس نے دیکھا کہ بٹن دبانے سے دھماکہ نہیں ہوا، بلکہ بلیک زیرو نے ہدایت کے مطابق بم مار کر سڑک توڑ دی تھی۔ پھر دوسرے لمحے مجرموں کی گاڑی کے بریکوں کی زوردار چیخیں سنائی دیں۔ ادھر عمران حیران تھا کہ بٹن دبانے کا کیا نتیجہ نکلا۔ بظاہر تو کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اتنے میں پچھلی کار سے مشین گن سے فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ گولیاں عمران کی کار کی باڈی اور شیشوں پر لگیں، مگر ٹن کی آوازوں سے دور جا گریں۔ اب عمران سمجھ گیا کہ بٹن دبنے سے فائر پروف چادر نے گاڑی کو کور کر لیا تھا۔ شیشے شاید پہلے ہی فائر پروف تھے۔ اب عمران مجرموں کی کار کے قریب تھا۔ اس نے دوسرے بٹن بھی دبانے شروع کر دیے۔ پھر دوسرے بٹن دبتے ہی کار کے آگے اور پیچھے مشین گنوں کی نالیاں نکل آئیں اور پھر دونوں طرف لگاتار فائرنگ ہونے لگی۔ مجرموں کی کار کے دروازے دھڑا دھڑ کھلے اور پھر 4 آدمی اس میں سے نکل کر اطراف میں بھاگنے لگے۔ عمران نے کار روک لی اور پچھلی کار بھی مشین گنوں کی فائرنگ کے خوف سے پیچھے ہی رک گئی تھی۔ عمران نے دروازہ کھولا اور پھر وہ بھی ریوالور سنبھالے باہر کود پڑا۔ اسی لمحے پچھلی کار سے اس پر فائرنگ کی گئی، لیکن وہ کروٹیں بدلتا ہوا ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ مجرم کار سے نکل کر سائیڈوں میں بھاگنے لگے۔ اب انہیں عمران اور بلیک زیرو نے گھیر لیا تھا۔ 2 آدمی وہیں سڑک پر چت ہو گئے۔ ادھر پچھلی کار پر بھی چونکہ عمران کی کار سے لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی، اس لیے وہ کار کو بیک کرنے کے پیچھے پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے،
مگر گولیوں نے انجن تباہ کر دیا۔ پھر اس کار میں سے 2 آدمی نکل کر اطراف کی طرف بھاگے۔ عمران نے ان میں سے بھی ایک کو گرا لیا تھا۔ پھر عمران نے ون بٹن کھینچا۔ ہیلو ہیلو بلیک زیرو اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس اوور، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ فائرنگ بند کر کے دوسری کار سے نکلنے والوں کا پیچھا کرو، وہ کہیں دور نکل گئے ہیں۔ ان میں سے ایک غیر ملکی کو ہر حالت میں گرفتار کرنا ہے، وہ اس گروپ کا سرغنہ ہے، اوور، عمران نے تفصیلی ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور پھر بلیک زیرو کی طرف سے ہونے والی فائرنگ بند ہو گئی۔ پچھلی کار میں سے بچ نکلنے والا ایک آدمی بھی سڑک کے کنارے موجود گھنے درختوں میں گم ہو گیا تھا۔ عمران نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ بھاگتا ہوا کار کے اندر واپس چلا گیا۔ اس نے مشین گن فائرنگ والا بٹن بند کیا اور بے تحاشا اور لگاتار ہونے والی فائرنگ بند ہو گئی، اور عمران کار کو آگے بڑھا لے گیا۔ مجرموں کی کار کے قریب اس نے کار روکی اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ سڑک پر کافی گہرا کھڈا پڑ چکا تھا۔ کھڈے سے کافی دور بلیک زیرو کی کار موجود تھی۔ بلیک زیرو مجرموں کے پیچھے درختوں میں گم ہو چکا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر کار کے اندر جھانکا تو کیپٹن شکیل اور تنویر بے ہوش پڑے تھے۔ عمران نے انہیں کار سے باہر نکالا اور پھر اپنی کار میں ڈال دیا۔ پھر اس نے دھکیل کر مجرموں کی کار ایک طرف کی اور پھر اپنی کار بڑھا کر کھڈے کی سائڈ سے نکال کر بلیک زیرو کی کار کے قریب رک گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کیپٹن شکیل اور تنویر کی بے ہوشی کا اطمینان کیا اور پھر واچ ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کو کال کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ عمران صاحب، میں ان مجرموں کے تعاقب میں ہوں، ایک آدمی مزید میں نے گرا لیا ہے، مگر یہ مقامی ہے، غیر ملکی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اوور، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ یہ درخت کہاں ختم ہو رہے ہیں، اوور، عمران نے پوچھا۔ یہ تو خاصا وسیع جنگل ہے، میں سڑک سے کافی دور آ گیا ہوں، مگر ابھی تک یہ جنگل ختم ہی نہیں ہو رہا، اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، غیر ملکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ اتنے وسیع جنگل میں ایک آدمی کو ڈھونڈنا، اور پھر جو گروپ کا باس ہے، یقیناً وہ بے حد ذہین اور چالاک بھی ہوگا۔ تم واپس آ جاؤ، میں دانش منزل جا رہا ہوں، تم وہیں آ جانا، اوور، عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں واپس آ رہا ہوں، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور پھر عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر کار آگے بڑھا دی۔ اب عمران کی کار کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ کنگ روڈ پر سرخ رنگ کی کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اس میں 4 آدمی موجود تھے۔ یہ چاروں غیر ملکی تھے۔ ان کے چہروں سے خشونت برس رہی تھی۔ پچھلے 2 آدمی برابر پیچھے دیکھ رہے تھے، البتہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک غیر ملکی جو شکل سے خاصا مدبر معلوم ہو رہا تھا، کار کے ڈیش بورڈ کے بٹن دبا کر کسی سے بات کر رہا تھا، اور پھر وہ بٹن بند کر کے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا پوزیشن ہے جیگر؟ غیر ملکی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تعاقب ہو رہا ہے جناب، ڈرائیور نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ فاصلہ کتنا ہے؟ غیر ملکی نے پوچھا۔ تقریباً اتنا ہی جتنا شروع سے چلا آ رہا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ صرف تعاقب کرنا چاہتے ہیں، الجھنا نہیں چاہتے، غیر ملکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر کیا خیال ہے، مقابلہ ہو جائے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ شاید وہ انتہائی بے جگر آدمی واقع ہوا تھا۔ نہیں، اگر بغیر الجھے کام بن جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تصویر انتہائی قیمتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس مقابلے میں ضائع ہو جائے، غیر ملکی نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تو ڈرائیور خاموش ہو گیا۔ شاید جواب دینے والا ان کا انچارج تھا۔ پھر اچانک ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک چھوٹا سا بلب اسپارک کرنے لگا، تو انچارج نے پھرتی سے ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو نمبر 2، ہیلو نمبر 2، وائٹ لائن اسپیکنگ، اوور، دوسری طرف سے ایک گھراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ نمبر 2 اسپیکنگ باس، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ کیا پوزیشن ہے نمبر 2، اوور، باس نے پوچھا۔ وہی جناب، وائٹ اسکارپین بدستور تعاقب میں ہے۔ ویسے ان کے رویے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ الجھنے کی بجائے صرف تعاقب کرنا چاہتے ہیں، اوور، نمبر 2 نے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو، اوور، باس نے ایک لمحے خاموشی کے بعد پوچھا۔ ہم پوائنٹ 62 پر جا رہے ہیں، اوور، نمبر 2 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب میری ہدایت غور سے سنو۔ پوائنٹ نمبر 1 مستقل طور پر چھوڑ دیا گیا ہے، اب کسی حالت میں فی الحال ادھر کا رخ نہ کرنا، وہ دشمنوں کی نظر میں آ چکا ہے۔ اب ہیڈ کوارٹر پر پوائنٹ نمبر 1 کی بجائے پوائنٹ نمبر 2 ہوگا، اوور، باس نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ ویسے اس کی آنکھوں سے تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔
اچھا دیکھو، میں پوائنٹ 72 پر موجود ہوں، تم جب کراس کرو تو تصویر سائیڈ میں پھینک دینا، یہاں ایک تنگ موڑ ہے، اس لیے جب تک پچھلی کار وہاں تک پہنچے گی میں وہ تصویر اٹھا لوں گا، اس کے بعد تم ان سے نپٹ کر پوائنٹ نمبر 2 پر آ جانا، اوور، باس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، باس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو نمبر 2 نے بٹن آف کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 72 پر چلو، نمبر 2 نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے چوک سے ڈرائیور نے گاڑی سرکلر روڈ کی طرف موڑ دی۔ یہ سڑک کافی سے زیادہ سنسان تھی۔ تم لوگ تیار ہو جاؤ، پوائنٹ 72 کے چوک سے آگے جا کر ہم نے وائٹ اسکارپیو سے نپٹنا ہے، نمبر 2 نے پیچھے بیٹھے ہوئے غیر ملکیوں سے کہا۔ اوکے سر، دونوں نے جواب دیا اور پھر پاؤں کے پاس پڑی ہوئی مشین گن اٹھا لی۔ نمبر 2 نے کوٹ کے اندرونی جیب سے وہ تصویر نکالی اور پھر ایک لمحے تک اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر اس میں سے ایک لفافہ نکالا اور تصویر اس لفافے میں ڈال کر وہ تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ پوائنٹ 72 کتنی دور ہے؟ نمبر 2 نے ڈرائیور سے پوچھا۔ ابھی کافی دور ہے جناب، ہمیں 3 سڑکیں کراس کر کے وہاں پہنچنا پڑے گا، ڈرائیور نے جواب دیا، جو شاید دارالحکومت کی تمام سڑکوں کے محل وقوع سے واقف تھا۔ اس سڑک کی کیا سچویشن ہے؟ نمبر 2 نے پوچھا۔ اس سڑک کے بائیں طرف دور تک درختوں کا وسیع اور گھنا ذخیرہ ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ ویری گڈ، باس نے بہت اچھا پوائنٹ تجویز کیا ہے، نمبر 2 نے خوش ہو کر کہا، اور پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو کافی پیچھے سفید رنگ کی کار آ رہی تھی۔ اب پوائنٹ 72 قریب آ رہا ہے جناب، ڈرائیور نے غیر ملکی سے کہا تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ کافی دور آگے ایک موڑ آ رہا تھا، گاڑی اس موڑ کے قریب ہوتی جا رہی تھی اور پھر موڑ آ گیا تو نمبر 2 نے لفافہ ہاتھ میں احتیاط سے پکڑ لیا۔ پھر ان کی گاڑی آہستہ رفتار سے وہ تنگ سا موڑ کاٹنے لگی۔ موڑ کاٹتے ہی سامنے ایک نقاب پوش کھڑا تھا، اس کے نقاب پر سفید رنگ کے دھاگوں سے شیر کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ جب گاڑی اس کے قریب سے گزری تو ڈرائیور نے رفتار آہستہ کر دی۔ نمبر 2 نے لفافہ نقاب پوش کی طرف اچھال دیا اور پھر ڈرائیور نے یکدم اسپیڈ تیز کر دی۔ نقاب پوش نے جھپٹ کر وہ لفافہ، جو رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے کافی دور جا گرا تھا، اٹھا لیا۔ لفافہ اٹھاتے ہی وہ تیزی سے بھاگتا ہوا دوبارہ درختوں میں گم ہو گیا۔ وائٹ لائن والوں کی گاڑی کافی دور جا چکی تھی کہ سفید رنگ کی کار نے بھی تیز رفتاری سے موڑ کاٹا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب پھر وہ سرخ رنگ کی کار کے پیچھے تھے۔ سفید رنگ کی کار میں صرف ڈرائیور ہی تھا، جس کے چہرے سے بیزاری کے آثار نمایاں تھے، شاید وہ اس طویل تعاقب سے بری طرح اکتا چکا تھا۔ سرخ رنگ کی کار کافی آگے جا چکی تھی۔ روکو، کار روکو، نمبر 2 نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈرائیور نے بھوکلا کر کار روک دی۔ سامنے سڑک پر ایک گہرا کھڈا تھا اور اس کھڈے کے دونوں طرف کاریں کھڑی تھیں، اور ادھر کافی دور تک ایک اور کار بھی موجود تھی، جس کی باڈی گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ لگتا ہے یہاں مقابلہ ہوا ہے، نمبر 2 نے کہا۔ سفید رنگ کی کار کافی نزدیک آ چکی ہے باس، پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے نمبر 2 کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، فائرنگ شروع کر دو، نمبر 2 نے کہا، اور پھر انہوں نے کھڑکی سے مشین گن نکال کر کار پر فائرنگ شروع کر دی، مگر سفید کار انتہائی تیزی سے پیچھے ہٹی اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس کا تعاقب کیا جائے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ چھوڑو، جانے دو، ہمارا کام ہو چکا ہے، نمبر 2 نے کہا، اور پھر وہ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کی پیروی میں باقی لوگ بھی نیچے اتر آئے۔ یہ وائٹ اسکارپین والوں کی کار ہے، نمبر 2 نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کہیں یہ ہمارے لیے جال نہ بچھایا گیا ہو، جیگر نے پریشان کن لہجے میں کہا، اور پھر وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ کار سائیڈ سے نکال کر آگے لے چلو، نمبر 2 نے ڈرائیور سے کہا، تو ڈرائیور سر ہلا کر کار کی طرف مڑ گیا۔ بلیک زیرو کو جب عمران نے واپسی کا حکم دیا تو وہ جنگل میں کافی دور نکل چکا تھا۔ وہ غیر ملکی نہ جانے کہاں غائب ہوا تھا کہ اس کی پرچھائیاں تک بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے واپسی کا ارادہ تو کر لیا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ سڑک کس طرف ہوگی۔ تعاقب کرتے وقت اس نے سمتوں کا خیال بھی نہیں رکھا تھا۔ بہرحال اس نے اندازے کے تحت چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اچانک وہ ٹھٹک گیا اور پھرتی سے وہ ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ دور اسے ایک سیاہ رنگ کی کار درختوں کے اندر چھپی ہوئی نظر آئی۔ کار کے نزدیک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلیک زیرو درخت کی آڑ سے نکلا اور پھر محتاط قدم اٹھاتا ہوا کار کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر کوئی سڑک نزدیک ہی تھی، ورنہ یہ جنگل اتنا گھنا ضرور تھا
کہ کار کافی دور تک اندر نہیں آ سکتی تھی۔ جلد ہی وہ کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے حتی الامکان احتیاط کی کہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ کار کے قریب رک کر اس نے دیکھا کہ نزدیک کی سڑک تھی اور سڑک پر ایک نقاب پوش بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے نقاب پر سفید رنگ کے دھاگوں سے شیر کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ اب بلیک زیرو حیران تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ یہاں اس مقام پر خفیہ طور پر نقاب پوش کی موجودگی ضرور کوئی اہم مقصد رکھتی تھی۔ اور پھر اسے ایک سرخ رنگ کی کار موڑ کاٹتی نظر آئی۔ سرخ رنگ کی کار نقاب پوش کے قریب آ کر قدرے آہستہ ہوئی اور پھر اس میں بیٹھے ہوئے ایک غیر ملکی نے ایک لفافہ باہر نکال کر پھینک دیا۔ لفافہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ نقاب پوش نے جھپٹ کر وہ لفافہ اٹھا لیا۔ سرخ رنگ کی کار آگے نکل گئی۔ نقاب پوش لفافہ اٹھا کر سیاہ کار کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ بلیک زیرو کار کے پیچھے ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ بلیک زیرو نہ سمجھ سکا کہ اس میں کیا ہوگا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس لفافے میں ضرور کوئی اہم چیز ہوگی، ورنہ اس پراسرار طریقے سے اسے حاصل نہ کیا جاتا۔ اس نے لفافہ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا اور پھر ایک سفید رنگ کی کار موڑ کاٹتی ہوئی نظر آئی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ نقاب پوش اب کار کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ ہینڈز اپ، بلیک زیرو نے اچانک کار کی اوٹ سے نکل کر کہا، اور تو نقاب پوش چھٹک کر رک گیا۔ لفافہ میرے حوالے کر دو، بلیک زیرو نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، مگر نقاب پوش نے لفافہ دینے کی بجائے اچانک کار کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی، اور اس سے پہلے کہ بلیک زیرو گولی چلاتا، نقاب پوش اڑتا ہوا کار کی دوسری طرف چھپ چکا تھا۔ بلیک زیرو بھی جھپٹ کر کار کی اوٹ میں ہو گیا تاکہ نقاب پوش اس پر گولی نہ چلا سکے۔ اب سچویشن کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ کار کی دونوں سائیڈوں پر دونوں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ بلیک زیرو نے جھک کر کار کے آگے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں نقاب پوش مڑتا ہوا پیچھے کی طرف نہ آ جائے۔ کار کے آگے پہنچ کر وہ مڑا اور پھر دوسری طرف سے اس نے ریوالور کی نال نکال کر فائر کر دیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوسرا فائر کیا، مگر جواب نہیں۔ بلیک زیرو نے رسک لے کر سر نکالا، مگر پھر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف سے نقاب پوش غائب ہو چکا تھا۔ اوہ، چوٹ ہو گئی، بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ نقاب پوش کہیں درختوں میں ہی روپوش ہو گیا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ وہ کار میں ہی بیٹھ کر بھاگے۔ بلیک زیرو نے کار کے ارد گرد اچھی طرح جائزہ لیا، مگر کوئی فرد نظر نہ آیا۔ اب وہ ادھر ادھر درختوں پر دیکھنے لگا، لیکن ہر جگہ خاموشی طاری تھی۔ بلیک زیرو حیران تھا کہ نقاب پوش کو زمین کھا گئی یا آسمان۔ ویسے وہ اپنے آپ کو خطرے میں بھی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اسے قطعی علم نہیں تھا کہ نقاب پوش کہاں ہے، اور نقاب پوش اگر کسی درخت کی اوٹ میں ہوا تو وہ بآسانی بلیک زیرو کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ آخر تنگ آ کر بلیک زیرو ایک طرف درختوں کی طرف چل دیا۔ 40-50 قدم چلنے کے باوجود بھی وہ نقاب پوش اسے نظر نہ آیا، اور دوسرے لمحے کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو وہ اچھل کر مڑا۔ نقاب پوش ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر جانے کی بجائے کار کے نیچے رینگ گیا تھا، اور پھر بلیک زیرو کے ہٹتے ہی وہ باہر نکل کر اندر بیٹھ چکا تھا۔ بلیک زیرو نے فائر کیا، مگر کار آگے بڑھ چکی تھی۔ اسی لمحے جنگل فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ مشین گن کی آواز تھی جو کار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ پھر کار کے ٹائر دھماکے سے پھٹ گئے۔ بلیک زیرو درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ شاید کوئی اور شخص بھی ان کے درمیان کود پڑا تھا۔ کار کے ٹائر برسٹ ہوتے ہی کار کا دروازہ کھلا، اور پھر وہ نقاب پوش باہر نکلا، اور بلیک زیرو نے گولی چلا دی۔ گولی نقاب پوش کے ہاتھ پر لگی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور دور جا گرا، مگر نقاب پوش چھلانگ لگا کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو چکا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر باہر نکلاؤ، وائٹ لائن، تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ دوسری طرف سے ایک گھراتی ہوئی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے نقاب پوش، جسے وائٹ لائن کہہ کر پکارا گیا تھا، کی طرف سے فائر ہوا۔ اس کے پاس شاید دوسرا ریوالور بھی تھا۔ گولی چلتے ہی ایک ہلکی سی چیخ ابھری، اور پھر دور ایک درخت سے ایک آدمی نیچے آ گرا۔ وائٹ لائن نشانے کا بے حد سچا ثابت ہوا تھا، لیکن جو شخص نیچے گرا تھا وہ بھی بے حد پھرتیلا ثابت ہوا۔ نیچے گرتے ہی وہ اچھل کر اسی درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وائٹ لائن نے دوسری گولی چلائی ضرور، مگر وہ اس آدمی کو چھو بھی نہ سکی۔ اب تینوں مختلف سمتوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پوزیشن یہ تھی کہ جو بھی پہلے باہر نکلنے کی کوشش کرتا وہ مارا جاتا، اس لیے تینوں ہی خاموشی سے چھپے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ کوئی تدبیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کی گھڑی کے ہندسے چمکنے لگے تو اس نے ونڈ بٹن کھینچ دیا۔
ہیلو ہیلو، عمران بول رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ یس، بلیک زیرو بول رہا ہوں عمران صاحب، اوور۔ بلیک زیرو نے سرگوشی کے انداز میں جواب دیا۔ تم ابھی تک واپس نہیں پہنچے، اوور، عمران نے پوچھا، اور پھر بلیک زیرو نے جواب میں اپنی تمام موجودہ سچویشن تفصیل سے بتا دی۔ اوہ، وہ لفافہ بہت اہم ہے، وہ اس کیس کی بنیاد ہے۔ اس لفافے میں ضرور تصویر ہوگی۔ اس نقاب پوش کو کسی بھی طریقے سے بھی نہ نکلنے دینا۔ میں وہیں آ رہا ہوں، اوور، عمران نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ بہت بہتر، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ میرے آنے تک ہوشیار رہنا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ بلیک زیرو اس دوران دونوں آدمیوں کی طرف پوری طرح متوجہ تھا، لیکن وہ دونوں درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ بلیک زیرو کی پوری توجہ اب اس نقاب پوش کی طرف تھی جس کے پاس وہ اہم لفافہ تھا۔ اچانک بلیک زیرو نے نقاب پوش کو بھاگ کر ایک اور درخت کے پیچھے چھپتے دیکھا۔ وہ اس طرح اچانک بھاگا تھا کہ وہ دونوں ہی فائر نہ کر سکے تھے۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ نقاب پوش سڑک کے قریب پہنچنا چاہتا ہے۔ پھر بلیک زیرو نے دیکھا کہ مشین گن والے کا سر باہر نکلا تھا۔ وہ شاید نقاب پوش کو نئی پوزیشن کو سمجھنا چاہتا تھا۔ بلیک زیرو نے اس پر فائر کھول دیا اور فائر کر کے وہ بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے ہو گیا۔ مشین گن والا جلدی سے اوٹ میں ہو گیا اور پھر دوسرے لمحے اس کی مشین گن نے آگ اگلنی شروع کر دی، مگر بلیک زیرو اور نقاب پوش دونوں ہی محفوظ تھے۔ اب ان کا درمیانی فاصلہ کم تھا۔ پھر اچانک ایک فائر ہوا اور بلیک زیرو کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا۔ دراصل اس نے مشین گن والے کو نشانہ بنانے کے لیے ہاتھ باہر نکالا تھا کہ نقاب پوش نے فائر کر دیا۔ نشانہ صحیح لگا اور ریوالور اچھل کر درخت سے دور جا گرا۔ اب ریوالور اٹھانا موت کے منہ میں داخل ہونے کے مترادف تھا۔ پھر اچانک اسے ایک خیال سوجا اور وہ تیزی سے اس گھنے درخت کے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اس نے حد الوسع کوشش کی تھی کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ درختوں کے ٹہنے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو اس درخت کے ذریعے دوسرے درخت پر پہنچ گیا تھا۔ نقاب پوش شاید اب اس کی طرف سے مطمئن تھا کہ وہ غیر مسلح ہو چکا ہے۔ اس طرح دو تین درختوں سے ہوتا ہوا وہ عین اس درخت کے اوپر پہنچ گیا جس کے نیچے وہ نقاب پوش چھپا ہوا تھا۔ ٹہنیوں کے ہلنے سے اس نقاب پوش نے ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا، مگر پھر اس نے توجہ نہ دی۔ وہ سمجھا شاید کوئی جانور ہے۔ اب بلیک زیرو چاہتا تو نقاب پوش کو چھاپ لیتا، لیکن اس طرح پوزیشن مشین گن والے کے کنٹرول میں آ جاتی۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کم از کم اس بچوں والی آنکھ مچولی سے تو نجات ملے گی، اور دوسرا اس طرح عمران کے لیے اس مشین گن والے پر قابو پانا آسان ہوگا۔ اس طرح عمران نادانستگی میں ان لوگوں میں سے کسی کی زد نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے وائٹ لائن والے کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرتے ہی اس نے اس خیال پر فوری عمل بھی کر ڈالا۔ چنانچہ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار چھلانگ سے وہ نقاب پوش کو لیتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ نقاب پوش کے ہاتھ سے اس اچانک افتاد سے ریوالور نکل کر دور جا گرا، اور پھر ان دونوں نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ اس بار بلیک زیرو کا داؤ چل گیا۔ چنانچہ ایک زبردست فلائنگ کک نقاب پوش کے سینے پر پڑ چکی تھی، اور پھر نقاب پوش پیچھے درخت سے ٹکرا چکا تھا۔ خبردار، تم دونوں ہاتھ اٹھا لو ورنہ بھون دوں گا، مشین گن والے کی کرخت آواز سنائی دی۔ وہی ہوا جس کا خدشہ پہلے سے بلیک زیرو کے ذہن میں تھا، لیکن بلیک زیرو مطمئن تھا کہ کم از کم بلی تھیلے سے باہر تو آئی۔ بلیک زیرو اور نقاب پوش دونوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ سامنے ایک غیر ملکی ہاتھ میں مشین گن لیے کھڑا تھا۔ اس کی پنڈلی اور بازو سے خون رس رہا تھا۔ میرے خیال میں تم وہی ہو جو تھوڑی دیر پہلے کار سے نکل کر فرار ہوا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، تم سے تو میں بعد میں نپٹتا ہوں، پہلے وائٹ لائن سے بات کر لوں، غیر ملکی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وائٹ لائن، اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم شرافت سے ہر چیز میرے حوالے کر دو، غیر ملکی نے گھرراتے ہوئے نقاب پوش سے کہا۔ وہ شاید دیر سے وہاں پہنچا تھا، اسے لفافے کے متعلق علم نہیں تھا۔ تم کون ہو؟ نقاب پوش نے گھرراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تم مجھے نہیں پہچانتے مسٹر وائٹ لائن؟ مجھے وائٹ اسکارپین کہتے ہیں، غیر ملکی نے کیکا لگاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم وائٹ اسکارپین ہو؟ نقاب پوش نے گھرراتے ہوئے کہا۔ ادھر بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ وہ ڈبل وائٹ کے درمیان اکیلا پھنس گیا ہے۔ ہاں میرے دوست، میں وائٹ اسکارپین ہوں۔ اب وقت ضائع مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، وائٹ اسکارپین نے کرخت لہجے میں کہا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وائٹ لائن نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔
تم بغیر کسی ضروری مقصد کے اس جنگل میں نہیں آ سکتے، وائٹ اسکارپین نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر خواہ مخواہ وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ مجھے گولی مار دو اور جو کچھ میری جیبوں سے نکلے حاصل کر لو، وائٹ لائن نے جواب دیا۔ خبردار! اچانک بلیک زیرو کو عمران کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی مشین گن وائٹ اسکارپین کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری اور اس کے ساتھ ہی عمران درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ کس کے پاس تصویر تھی؟ عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور پھر تصویر کا لفظ سن کر وائٹ اسکارپین یوں چونکا جیسے کسی نے اس پر ایٹم بم مار دیا ہو۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے تھے۔ بلیک زیرو ہاتھ نیچے کر کے وائٹ لائن کی طرف مڑا، لیکن ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اچانک وائٹ اسکارپین نے بجلی کی سی تیزی سے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ شاید وہ تصویر کے متعلق سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ عمران کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وائٹ اسکارپین یوں اندھا دھند حملہ کر دے گا، چنانچہ وہ فائر بھی نہ کر سکا اور نہ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹتے ہوئے زمین پر کلا بازیاں کھانے لگے۔ ریوالور جھٹکے کی وجہ سے عمران کے ہاتھ سے بھی نکل گیا تھا۔ ادھر بلیک زیرو اور وائٹ لائن آپس میں ٹکرا گئے۔ اب وہاں دو پارٹیوں کی زوردار جنگ ہو رہی تھی۔ چاروں لڑنے بھڑنے کے ماہر تھے، اس لیے جلد ہی کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہ نکل سکا۔ بلیک زیرو نے وائٹ لائن پر کراٹے کا وائر کیا اور وائٹ لائن دھورا ہوتا چلا گیا، مگر دوسرے لمحے اس نے اچھل کر بلیک زیرو کو کک مار دی اور اس کا بوٹ بلیک زیرو کی تھوڑی پر پڑا اور وہ الٹ کر گر گیا۔ وائٹ لائن نے اٹھ کر اس پر چھلانگ لگانی چاہی، مگر بلیک زیرو نے اسے راستے میں ہی سنبھال لیا اور دوسرے لمحے وائٹ لائن کے سینے پر زوردار ٹکر لگی اور وہ دور جا گرا۔ ادھر عمران اور وائٹ اسکارپین دو وحشی درندوں کی مانند آپس میں لڑ رہے تھے۔ جوڈو اور کراٹے کا ہر داؤ آزمایا جا رہا تھا۔ اچانک عمران کا ایک مخصوص داؤ چل گیا اور وائٹ اسکارپین کی ہڈی کا مورا عمران نے اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ یہ ایک ایسا خطرناک داؤ تھا جو کبھی خطا نہیں جاتا تھا، صرف موقع ملنا چاہیے۔ یہ داؤ سنگھی سے منسوب تھا اور اسی سے عمران نے اسے حاصل کیا تھا۔ نتیجہ عمران کی حسب توقع رہا۔ وائٹ اسکارپین زمین پر پڑا ہاتھ پٹخ رہا تھا۔ وہ نہ ہی بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی اٹھ سکتا تھا۔ وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ عمران نے کھڑے ہو کر ہاتھ جھاڑے اور پھر وائٹ لائن کی طرف بڑھا۔ ادھر وائٹ لائن اور بلیک زیرو ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کر پٹخ رہے تھے۔ عمران ابھی ان دونوں کی جنگ میں شامل نہ ہوا تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پہلو میں دہکتا ہوا انگارہ گھس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ گولی شاید کسی نازک جگہ پر لگی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ دوسرے لمحے 3-4 آدمی اسے مختلف سمتوں سے ریوالور لیے اپنی طرف آتے دکھائی دیے، اور پھر اس کے ڈوبتے ہوئے ذہن نے ایک اور دھماکے کی آواز سنی اور اس بار بلیک زیرو کو اس نے گرتے دیکھا۔ تم اتنی دیر میں کیوں آئے؟ آخری آواز اسے وائٹ لائن کی یاد رہ گئی، جو شاید اس کے اپنے آدمی تھے جن کو اس نے واچ ٹرانسمیٹر پر ہی بلایا تھا۔ پھر اس کے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ دوسرا حصہ ختم شد۔